الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان کے شہر شہر آپ دیکھ رہے ہیں K2 سحر. میں ہوں رضا عمران. آج ہے 8 نومبر, منگل کا دن ہے اور آپ کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں ہر پیر اور منگل کو. میں پروگرام لے کر آتی ہوں 9:30 سے لے کے 11 بجے تک, اور خوبصورت سردیوں کی صبح ہے کہ جب صبح اٹھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اب ٹائم ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہائی 5 منٹ اور سو جائیں, اور ساری رات مجھے تو کم از کم یہ رہتا ہے کہ جی اب صبح اٹھ رہے ہیں, نیند نہیں آتی ہے, ٹائم پہ آنکھ کھل جائے. 2-3 جگہ الارم لگا دیتی ہوں, بچوں کو بھی کہہ دیتی ہوں, اپنی امی کو بھی کہہ دیتی ہوں کہ صبح آپ نے مجھے اٹھانا ہے لازمی, تب بھی نیند نہیں آتی ہے. لیکن الارم بجنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے جو حسین نیند آتی ہے, یقین کریں دنیا مافیا سے بندہ بے خبر ہو جاتا ہے. اچھا, آج تھوڑی سی طبیعت نا میری ڈاؤن سی ہے, جسے کہتے ہیں دل اندر سے بوجھل سا ہو اور سمجھ نہ آئے کہ ہو کیا رہا ہے, اور پریشانی کی وجہ بھی سمجھ نہیں آتی. ہر چیز جو ہے وہ بری لگ رہی ہوتی ہے, ہنستے مسکرانے کو دل نہیں کرتا. لیکن ابھی ایسا کوئی فیل نہیں ہوگا آپ کو, لیکن فیملی ہے نا اب میری, اس لیے میں اب دل کی بات آپ سے نہیں کروں تو کس سے کروں, مجھے بتائیں ذرا. آج کل تو کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ 2 گھڑی بات سن لیں, اور جو انگزائٹی اور ڈپریشن اتنا پھیل رہا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے, جو غیر لوگ ہم سے دور ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہے, تو سوشل میڈیا ان سے گپ لگا لیں گے, ان کی باتیں شیئر کر لیں گے, پروفائل پہ شیئر کر لیں گے اپنی فیس بک انسٹاگرام پہ, لیکن جو دل کے قریب ہوتے ہیں ان سے ہم بات ہی نہیں کر پاتے. تو آپ سب میرے دل کے قریب ہیں اور میں اس لیے ہے نا اپنی ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. دیکھیں کچھ ایسے حالات رہے کہ مجھے کچھ دنوں نا کچھ عرصے سے ٹریول بڑا کرنا پڑا ہے. کبھی لاہور جانا پڑتا ہے, کبھی ملتان جانا پڑتا ہے, کبھی کہیں اور جانا پڑتا ہے. گھر ہے نا, ذمہ داری, ساتھ ساتھ کام چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز میں نے محسوس کی کہ گھر سے دور جا کے گھر کی مجھے قدر آئی. ایسے بھی ہوتے ہیں نا لوگ جو کہ ٹریول کرنا پسند کرتے ہیں, کیمپنگ کر لیں گے, کیمپ میں نیند آ جائے گی, چرپائی پہ نیند آ جائے گی. لیکن میں نا اس روٹین سے بالکل, جسے کہتے ہیں نا, ہٹ کے مجھے نیند ہی نہیں آتی, چاہے میں کسی 7 اسٹار ہوٹل میں چلی جاؤں. لیکن اپنا کمرہ, اپنا بستر اور تکیہ, اور خاص طور پہ بستر کا ایک کونا ہوتا ہے جہاں پہ میں نے ادھر ایسے سونا, بے ہوش ہو کے سوتی ہوں میں. اس کے علاوہ دنیا کی تمام آسائشیں ہو جائیں, نیند اپنے گھر میں اپنے کمرے میں ہی آتی ہے. تو ہوا یہ کہ جب مجھے باہر اس طرح سے جانے کا اتفاق ہوا, شہر سے باہر جانے کا اتفاق ہوا, تو میں ٹریولنگ اوائڈ کرتی ہوں, کوشش کرتی ہوں کہ ٹریول کم سے کم مجھے کرنا ہے. لیکن حالات ایسے ہو کہ مجھے کرنا پڑتا ہے. تو گھر سے دور جا کے مجھے قدر آئی کہ اپنا گھر جو ہے وہ کتنی عزیز چیز ہوتی ہے. اب منہ سے میرے لفظ نکل گیا پاکستان, کیونکہ وہ بھی اپنا ہی گھر ہے. تو کچھ بھی ہو جائے اپنے گھر کی, اپنے ملک کی قدر کریں. یہ ہے تو ہم ہیں, یہ ہماری شناخت ہے. یہ نہیں ہوگا, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر یہ نہ ہوتا, یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا, تو پھر نہ ہماری پہچان ہوگی, نہ ہمارا کوئی آسرا ہوگا, نہ ہمارا کوئی پتہ ہوگا, نہ ہمارا کوئی ٹھکانہ ہوگا. دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ریفیوجیز ہیں. یہ وہ ریفیوجیز ہیں جو اپنے ملک کو چھوڑ کے, ملک کے حالات کی وجہ سے کسی اور ملک میں شفٹ ہوتے ہیں. ان سے پتہ کیجئے کہ ان کی قدر کیا ہے, ان کو لوگ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو ہم تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کے ہمارے سامنے پلیٹ میں رکھ کے ایک ملک دے دیا ہے. تو آپ کسی بھی آئیڈیالوجی کو فالو کریں, اپنے ملک سے پیار کریں, اسے نقصان نہ پہنچائیں. اپنے گھر کے جو لوگ ہیں نا, ہماری فیملی جو ہوتی ہے, ہمارا ملک بھی ہمارے فیملی کی طرح سے نا, ہمارے جو پاکستانی ہیں, تو ان سے ویسے ہی محبت کریں جو ہم نے گھر کی فیملی ممبرس کے ساتھ کرتے ہیں. یہ تو دور کی بات ہے, وہ تمام پاکستانی جو کہ کسی اور ملک میں روزگار کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں, تعلیم کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں, ان سے پوچھیں کہ ان کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن کہا جاتا ہے, ان سے وہ محبت نہیں کی جاتی, ان کو وہ عزت نہیں دی جاتی ہے. تو جناب اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. اس آزادی کو فار گرانٹیڈ بالکل بھی نہ لیں, اس ملک کی قدر کریں. اس ملک کی پہچان ہم سے ہے اور ہماری پہچان اس ملک سے ہے. ٹھیک ہے جی, تو دل کی بات میں نے آپ سے کرنی تھی کہ شاید اسی وجہ سے دل تھوڑا سا بوجھل تھا. اگر بات شیئر کر لی جائے تو جس طرح خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں, اس طرح غم بانٹنے سے, پریشانی بانٹنے سے کم ہو جاتے ہیں. تو 4102251 پہ کال کیجئے اور اس پروگرام کا حصہ بنیے. کوئی دل کی بات اگر آپ نے بھی کرنی ہے تو مجھے بتائیں, حاضر ہے جناب, آپ سے بات کریں گے, گپ شپ لگائیں گے. پروگرام کے آغاز میں ہی میں نے آپ کو سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ میں نے شکریہ ادا کرنا ہے. بات ملک کی ہو رہی ہے تو ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی پہچان جو ہے نا, وہ یہاں کی ثقافت ہے. جیسے میں نے شکریہ ادا کرنا ہے
زیب النساء کا، جن کا تعلق سندھ سے ہے، اور زی کلیکشن کے نام سے وہ کام کرتی ہیں، ہاتھ کا کام ہے ان کا. اور زیب النساء نے بہت پیاری یہ شال مجھے بنا کے دی ہے. اس کا پرنٹ جتنا بھی ہے بلاک پرنٹ ہے، اجرک کا کام ہے یہ، اور اس پر ستاروں سے انہوں نے رضا عمران لکھا ہے. بہت شکریہ. پاکستان میں بہت سے ممالک میں جو چادر ہے وہ عزت سمجھی جاتی ہے. کسی کو اگر عزت دینی ہو، چاہے شادیاں ہیں یا کوئی مہمان آئے، بلوچ کلچر میں ایسا ہے، سندھی کلچر میں ایسا ہے کہ وہاں پہ خواتین کو چادر اڑائی جاتی ہے. ملتان میں بھی ایسا میرے ساتھ ہوا، میں نے ولاگ میں کل شیئر کیا تھا. تو یہ میرے لیے بڑے عزت کی بات ہے کہ زیب النساء نے بڑے ہاتھ خوبصورتی سے، محبت سے یہ چادر مجھے بنا کے دی ہے. تو میں پروگرام کے اس سیگمنٹ میں اس کو سے کہتے ہیں نا کہ اپنی عزت افزائی سمجھوں گی، اور یہ چادر ہمارے ملک کی ثقافت ہے، میں اس کو ضرور پہنوں گی. بہت شکریہ زیب النساء آپ کا. تو جناب پاکستان سے ہم کرتے ہیں فلائے، اور آپ کو میں لے کے جا رہی ہوں پیرس فیشن ویک. ابھی نہیں جانا، فلائٹ نہیں ملی ہمیں، ابھی ہمیں فلائٹ نہیں ملی ہے. تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو بڑی سرپرائزنگ چیز میں نے آپ کو دکھانی ہے. ہمارے ملک کے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ لیجنڈز ہیں، جن کو ہم صرف لیجنڈ نہیں مانتے بلکہ دنیا مانتی ہے. کیوں، میں آپ کو بتاؤں گی کچھ دیر میں. کیا خیال ہے ٹوٹکا شیئر کر لیا جائے، ہے نا؟ ٹوٹکا. آئیے جی، پہلے پی لے پانی. پانی کے بغیر جو ہے نا وہ زندگی ادھوری ہے. اچھا ہائے جی، آج کچھ مہمانوں نے ہمارے پاس آنا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی وہ کیا کہتے ہیں کہ نزلہ زکام ہے، بخار ہے، تو وہ میں نا آ نہیں سکی. بڑی نارمل چیز ہے موسم کے آغاز میں. لے آئے. ہاں جی، انگریڈینٹس میرے آ گئے ہیں. سرفراز آپ کے لیے میں ایک کہوہ بنا رہی ہوں. سب سے پہلے آپ نے پینا، صبح تو چھینکے مارے تھے نا. لے آئے جی. یہ اگر سرفراز بھائی ساتھ نہ ہوں تو پروگرام بھی ادھورا ہے. اچھا، آج کل کیونکہ سردیوں کا آغاز ہے نا، تو نزلہ زکام اور کنجیشن خاص طور پہ بچوں میں بہت زیادہ کامن ہے. اور اگر آپ کو کوئی الرجی ہے تو یوں سمجھ لیں اگر سردیوں کے آغاز میں ہی آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا تو وہ پھر پوری سردیاں آپ کی کرتے گزریں گی. یہ علیحدہ بات ہے، اگر آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، کوئی بہانہ بنانا ہے تو آپ نزلہ زکام کہہ سکتے ہیں. لیکن آج جو میں آپ کو کہوہ بنانا سکھا رہی ہوں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 1.5 گلاس لینا ہے پانی. اچھا جی، میں اپنا پانی جو ہے یہ والا لے لیتی ہوں، ادھر رکھ کے اندازے سے 1.5 گلاس. یہ بنے گا سنگل سرونگ. اندازے سے اس کو آپ نے ہلکی آنچ پہ چولہے پہ پکنے دینا ہے. ٹھیک ہے، ہلکا ہلکا جب اس میں دھواں بننا، سٹیم بننا شروع ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ڈالنی ہے اس میں دار چینی. دار چینی ایک درخت کی چھال ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری بریانی میں، پلاؤ میں لوگ شامل کرتے ہیں. خوشبودار ہوتی ہے اور اس کے اندر بڑی خصوصیات ہیں صحت کے حوالے سے بھی، خاص طور پہ اگر آپ کو کنجیشن ہے، ریشہ ہے. اچھا، یہ ہم نے تقریباً 1.5 انچ کی جو ہے نا، یہ 1 انچ کی دار چینی اس کے اندر ڈال دی. ٹائم شارٹ ہے اور ہم تھوڑا سا چولہے کو تیز کر دیں، ہاں، تاکہ اس کے اندر ابال آنا شروع ہو جائے. اب ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں. یا تو آپ دال چینی کے اندر چائے کی پتی 1/2 ٹی اسپون ڈال کے اس کا کہوہ بنا لیں، یا جو گرین ٹی کا کہوہ ہوتا ہے وہ ہم پتی ڈال کے وہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب اس کے اندر ابال آنا شروع ہو جائے تو آپ نے ایک آپشن اور ہے ہمارے پاس، 2 جوے یا 2 کلیاں لہسن کی، یہ ہم نے ڈال دینی ہے. ٹائم شارٹ ہے، میں ابال آنے کا ویٹ نہیں کر رہی ہوں، وہ ہم نے ڈال دی ہیں. اور ایک آپشن اور ہے ہمارے پاس کہ ہم 1/2 انچ کا ادرک کا ٹکڑا وہ ہم اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. وہ بھی بہت زبردست ہے کنجیشن کو دور کرنے کے لیے، نزلہ زکام کے لیے، ناک کو بھی کھول دیتا ہے. اور جو لہسن ہے اس کی کوالٹی یہ بھی ہے کہ یہ ویٹ لاس کے لیے کام آتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ کو ادرک یا لہسن یا دال چینی سے الرجی ہے تو پھر آپ نے یہ چیزیں نہیں لینی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ الرجی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ بہترین ہے. جناب ہم نے 1.5 گلاس لیا ہے پانی، اس کو ہم نے 1 گلاس کرنا ہے، اور اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے دال چینی کا 1 انچ کا ٹکڑا. اس کو ہم نے بوائل آنے دینا ہے. سب سے پہلے آپ نے ڈالنی ہے دال چینی تاکہ اس کا تمام ایسنس جو ہے، تمام جو جوسز ہے وہ نکل آئیں اور اس کاوے کے اندر شامل ہو جائیں. پھر ہم نے ڈال دی ہے 2 کلیاں یا 2 جوے لہسن کے، اس کے اندر ڈال دیے. اور آپشن ہے ہمارے پاس ادرک کی بھی، وہ بھی ہم ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل آخر میں ہم نے جب ابال آ جائے، ونس اگین ٹائم شارٹ ہے، ہم اتنا ٹائم لگائیں گے نہیں، تو میں 1/2 ٹی اسپون اس کے اندر ڈال رہی ہوں چائے کی پتی. ٹھیک ہے، زیادہ نہیں.
یہ فلیور دینے کے لیے ہے. اگر آپ کے پاس کالی چائے کی پتی نہیں ہے یا آپ کو پسند نہیں ہے کیفین زیادہ لینا, تو آپ جو سبز چائے ہوتی ہے, جو گرین ٹی ہم یوز کرتے ہیں, اس کا ایک ساشے ڈال سکتے ہیں, یا آپ ہاف ٹی اسپون بالکل اینڈ میں ڈالیں. پھر آپ نے اس چائے کو پکانا نہیں ہے, جس سے آپ کہوا بناتے ہیں نا کہ ابلنے لگ جائے پانی, تو اس میں آپ ڈال دیں چائے کی پتی, گرین ٹی والی پتی, اسی طرح سے آپ نے اس کے اندر گرین ٹی کی پتی ڈال دینی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس یہ چائے کی پتی ہے تو پھر اس کو ہلکا سا ابال دینا پڑے گا, ورنہ کچے کچے کی اسمیل آ جائے گی. تب ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اچھا سا ابال آ جائے. دال چینی ہوگی جناب جی 1 انچ کی یا 1.5 انچ کی, کوئی نقصان نہیں ہے. اچھا یہ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے لے لیں گے نا گرما گرم قہوہ, تو ساری رات جو بچوں میں بے چینی سی رہتی ہے, یہ چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے, 10 سال سے بڑے عمر کے بچوں کے لیے یا 10 سال کے بچے لے سکتے ہیں, اور ہم اڈلٹس کے لیے بہترین ہے یہ. تو ایک رات جو سینے میں جکڑن رہتی ہے یا ناک بند ہے, ناک سے پانی آنا, کانوں میں کھجلی وغیرہ, اس کے لیے یہ بہترین ہے. اچھا جی یہ ہو گیا. اب ذرا اس کو ابال آنے دیں. ہم لوگ اس میں میڈیکیشن بہت ساری لیتے ہیں نا, کہ دوائیاں لے لیں, پھر اینٹی بایوٹکس ہو گئے, اس کے علاوہ اینٹی الرجیز لے لیں. اینٹی الرجی بہت کم ایسی ہو جس میں نیند نہ ہو, اور نیند والی اینٹی الرجی کے ساتھ کام کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے, میرا تو سر بھاری رہتا ہے. تو اگر رات ہماری پرسکون گزر جائے, اچھی نیند آ جائے, تو سارا دن پھر ہم فریش رہتے ہیں. لیجیے اس میں ابال آ گیا, ٹھیک ہے. اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ چینی حسب ذائقہ, یا مزید اس کی افادیت بڑھانے کے لیے اس کے اندر آپ شکر یا شہد ڈال سکتے ہیں. ریپیٹ کر دوں, ہم نے لیا 1.5 گلاس پانی, اس میں ہم نے ڈالا ہے سب سے پہلے 1 انچ یا 1.5 انچ کا دال چینی کا ٹکڑا. جب ہلکا ہلکا ابال آنا شروع ہو جائے, اس کا ایسنس نکلنا شروع ہو جائے, تو ہم ڈالیں گے اس کے اندر 2 لہسن کی کلیاں یا جوے جسے کہا جاتا ہے, اور ادرک بھی ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی قسم کی الرجی کسی بھی چیز سے نہیں ہے تو یہ قہوہ بہترین ہے سردی کے زکام کے لیے, کنجیشن کے لیے, اور جو الرجی کی سمٹمز ہوتی ہیں اس کے لیے. ساری سردیوں میں آپ رات سونے سے پہلے چائے کی بجائے اگر یہ قہوہ پی لیں گے تو آپ کا جو سینہ ہے وہ کلیئر رہے گا. اچھا جی یہ ہو گیا, اس کو ہم نکال لیتے ہیں. یہ دیکھیں جی بالکل قہوے جیسا ہے. چاہے تو فلیور ایڈ کرنے کے لیے ہلکا سا ایک آدھا لیمن جو ہے وہ ڈال دیں. لیمن وائٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے, زکام کے لیے بہترین چیز ہے. تو جی میرا قہوہ تو ریڈی ہو چکا ہے. یہ اگر آپ کو پرابلم ہے, پھر سے بتا دوں, زکام کی, سردیوں کی الرجی کی, کنجیشن کی, تو اس کے لیے یہ بہترین ہے جی. یہ ہم پئیں گے ساتھ ساتھ. اچھا جی یہ ہو گیا جی, ٹھیک ہے. ہاں جی اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ کل میں نے ایک ریسیپی ٹرائی کی. میرے گھر میں کچھ مہمان آنے والے ہیں اگلے ہفتے, لیکن مجھے سرٹن ریسیپیز کے علاوہ کچھ خاص کھانا پکانا نہیں آتا. تو میں نے سوچا ایک ایسی ریسیپی ٹرائی کروں. اتنی وہ یمی تھی, اور آلو سے اس کو میں نے بنایا. ٹوٹل 4 انگریڈینٹس اس کے اندر تھے. پھر میں نے کہا جب کھانا بنا ہی رہی ہوں تو ولاگ بنا لیتی ہوں. اس کو ہم بولیں گے کرسپی پوٹیٹو شارٹس, یہ نام رکھا ہے میں نے اس کا. اٹالین ڈش ہے, ایپیٹائزر بھی ہے. 5 بجے کی جو بھوک آپ کو شام کو لگتی ہے تو چائے کے ساتھ آپ یہ بھی کھا سکتے ہیں. بہت مزے کی ہے. آئیے میرا ولاگ دیکھتے ہیں. جو کہ ہمیں ضرورت ہے اس میں ہے جی لال مرچ حسب ذائقہ, نمک حسب ذائقہ, کالی مرچ حسب ذائقہ, اوریگانو تقریباً 1/4 ٹی اسپون, مکھن 1 ٹیبل اسپون بھر کے, 2 لیمن ہمیں چاہیے ہوں گے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو 3 آلو لیے تھے ان کو بوائل کر لیا تھا, اور اب ہم نے اس کو مکھن میں ہلکا سا فرائی کرنا ہے. اسٹیپ نمبر 3 جی جناب یہ ہے آلو. تقریباً میں نے 2 میڈیم سائز آلو لے کے ان کو بوائل کر لیا ہے. نمک وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا, سمپلی آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے. اور پھر ہم نے ابھی کیا کرنا ہے آپ کو بتائیں گے اسٹیپ نمبر 2 میں. اسٹیپ نمبر 3 یہ ہم نے ڈالا ہے مکھن, اور اس کو ہم مجھے کیمرہ بھی ساتھ ساتھ پکڑنا پڑ رہا ہے, اور پیچھے آپ کو ایگزاسٹ فین کی آواز بھی آ رہی ہے, لیکن اب گھر کا کچن ہے ایسے ہی ہوگا. اس مکھن کو ہم نے اپنے پین میں ڈالا, اور ہم اس آلوؤں کو ہم ہلکا ہلکا سا فرائی کریں. لائٹ گولڈن کلر اس کے اوپر آ جائے گا تو پھر ہمارے آلو جو ہیں وہ اسٹیپ 3 کے لیے ریڈی ہوں گے. اچھا ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے اس کے اوپر ہم اسپرنکل کر دیں گے اوریگانو, تاکہ اس کی خوشبو, بٹر کی خوشبو جو ہے وہ خراب نہیں ہونی چاہیے, وہ رہنی چاہیے. تقریباً ہم نے لیا ہے 1/4 ٹی اسپون, کافی ہے.
फिर हम डालेंगे इसके अंदर नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च। लें जी, क्या ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया। अब हमने आखिर में इसके ऊपर डालना है लेमन। ये बेसिकली इटालियन डिश है, एपेटाइज़र है, या इसको एज ए साइड डिश भी आप कर सकते हैं। हम लोग वैसे शाम को भूख लगती है तो समझ ना आए कि क्या खाना है, तो हमने चटपटी सी खट्टी सी, इसको हम बोलेंगे स्पाइसी पोटैटो बाइट्स। ये हमारी रेडी है। हम इसको खा के बताएंगे कि कैसी बनी, फिर आपने भी बताना है। चला, ये हमारी डिश रेडी हो चुकी है। इस पे हमने डाल दिया थोड़ा सा धनिया या पार्सले, जो भी अवेलेबल हो। इसकी प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त हो जाएगी। और अब मैं आपको बताती हूँ अगले क्लिप में कि मैंने जब इसको खाया तो मुझे कैसा फील। लुक्स सो यम्मी। सबसे पहले मैं खाऊंगी और अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो किसी को कुछ नहीं होगा। इट लुक्स सो यम्मी। कह रही थी मैं ज़रा लेमन के साथ खा के देखती हूँ। बटर का भी टेस्ट आ रहा है, खट्टा खट्टा लेमन का टेस्ट आ रहा है। बहुत मज़े की है। आज ही आपने ये स्पाइसी पोटैटो बाइट्स बनाने और मुझे बताना है कि आपको कैसे लग रहा है। हाँ जी, वेलकम बैक टू K2 विद रिदा इमरान। मैं हूँ आपके साथ। मंडे और ट्यूसडे को 9:30 से लेके 11 बजे तक कोशिश करते हैं कि आपको खुश रखें, हंसता मुस्कुराता रखें, ताकि पूरा हफ्ता आपके अच्छे से गुजरे। और कल आएंगी मीशी खान आपके लिए अपने सिग्नेचर स्टाइल में प्रोग्राम लेके। फिर मुदस्सिर और नौशीन भी होते हैं वीकेंड पे। और फिर मीशी आपके लिए बच्चों के लिए बड़ा जो है ना मज़ेदार सा प्रोग्राम करती हैं। किसी भी चैनल पे ना बच्चों के बारे में कोई सोचता नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता ना कि कौन बच्चों के प्रोग्राम के लिए पैसा लगाए। जो एक रिवायत है थ्रू मपेट्स और पपेट्स के ज़रिए बच्चों को एजुकेट करना, इसलिए कि बच्चों का ना फोकस करने का टाइम बड़ा छोटा होता है। इस हिसाब से अभी बच्ची बड़ी जल्दी बात को भूल जाती है, ध्यान मेरा बढ़ जाता है। तो उनको ग्लूड रखना टेलीविज़न के साथ, कोई बात सिखाना जो है ना, वो सहरा जाता है K2 TV के कि हमने मपेट्स की रिवायत को बरकरार रखा, हमने पपेट्स की रिवायत को बरकरार रखा। हमने कोशिश की कि वो तमाम चीज़ें जो बच्चों को सिखानी चाहिए, जो शायद माँ बाप के पास अब टाइम ही नहीं होता है, या अगर होता भी है तो बच्चे कहते हैं अम्मी अबू ने कहा है, खैर ठीक ही कहा होगा, अभी भी ऐसे ही करते हैं बच्चे। तो उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल प्रोग्राम एक डेडिकेट किया है, जो कि वीकेंड पे बच्चे देखते हैं और बड़े अच्छे तरीके से मिशी करती हैं, वो भी आप देखेंगे। तो कोशिश हमारी है कि पूरा हफ्ता जो है ना हम कहीं आपको जाने ही ना दें। जिन्होंने रिश्ते निभाने होते हैं ना, वो हर हाल में साथ होते हैं, और जिन्होंने नहीं निभाने होते वो कोई ना कोई बहाना बना के साइड पे हो जाते हैं और उनका चले जाना अच्छा होता है। पॉजिटिविटी का होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो ज़िंदगी काटनी पड़ती है, गुजारनी पड़ती है, ज़िंदगी को हम एंजॉय नहीं करते। कोशिश हम करते हैं कि दिन के आगाज़ में आपको इतना मोटिवेट कर दें, आपसे इतनी अच्छी बातें कर लें, दिल की बातें कर लें। जैसे कि आपने अगर करना चाह रहे हैं बात, आज क्या वजह है कि आपने दिन का आगाज़ मुस्कुराते हुए किया, बच्चों से बात हो गई, हस्बैंड ने कोई गिफ्ट वगैरह दे दिया, आपने कोई नाश्ता अच्छा बना लिया, ज़रूर बताइए हमें 4102251 पे। 051 हमारा सिटी कोड है इस्लामाबाद का, और उसके बाद आपने 41022251 पे कॉल करनी है और बताना है कि आज आपका मूड इतना खुशगवार क्यों है। और अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है या एलर्जी का मसला है तो कावा मैंने आपको बताया है। और हाँ, अभी ब्रेक से पहले आपको मैंने अपना व्लॉग दिखाया था, तो मैं ऐसे खाऊं के बताऊँ, मुझे खाना पकाना नहीं आता, मुझे खाना बनाना आता है। शबीर भाई कहते कितने साल पुरानी वीडियो है। मैंने कहा भाई ये कल मैंने बनाई है और इतना अच्छा मैंने बनाया था। मैं किसी के साथ खाना वाना शेयर नहीं करती हूँ भाई, खाना अपना अपना, इसका कोई मजाक नहीं है। और एक मतलब 2-3 आलू घर में मौजूद होते हैं, उसमें आप चाट की तरह से इसको बना के खाएं, और इतना मज़ेदार ही हसीन लगता है ना खाने में भी। जब तक पहले आंख देखती है ना, उसके बाद फिर हम टेस्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो फिर खाना खाने का मज़ा नहीं आएगा। कोई शबीर भाई गाना वाना होना चाहिए, नहीं है? 2-3 मिनट के बाद होगा। गाने का होना बहुत ज़रूरी है। एक वक्त था कि जब लोग इसको एज ए हॉबी कंटिन्यू करना पसंद नहीं करते थे कि जी म्यूज़िक है या एक्टिंग है या कोई इस किस्म का शोबा जो कि परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक़ है, चाहे वो डांस हो जाए, तो वो एक सर्टन क्लास के लिए है और एक एजुकेटेड क्लास या पढ़े लिखे फैमिली जो इसको इनकरेज नहीं करती थी। लेकिन अब एक्सेप्टेंस ने जहाँ बहुत सी चीज़ों को हमारे लिए आसान कर दिया है, हमारी सोच तब्दील हो गई है, वहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट को भी बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे अभी रिसेंटली, मैं वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगी आपको, लेकिन पेरिस फैशन वीक में मेहदी हसन खान साहब जो मरहूम हैं, उनकी गज़ल के ऊपर वॉक की गई।
یہ علیحدہ بات ہے کہ انہیں کریڈٹ اس کو نہیں دیا, بتانا چاہیے تھا کہ کس کے گانے پہ واک ہو رہی ہے. بڑی بلینک سی واک تھی, نارملی وہاں پہ ایسے پراپس وغیرہ یوز ہوتے ہی نہیں ہیں, بس واک اور فیشن پہ دھیان دیا جاتا ہے. تو وہ نہیں دکھا سکتے آپ کو, جی ہم نہیں دکھا سکتے اس کو. امیجن کر لیں کہ واک ہو رہی ہے اور خان صاحب, مہدی حسن خان صاحب کی غزل پیچھے چل رہی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے ماڈلس کو کہ گا کون رہا ہے یا اس کے لیرکس کیا ہے, وہ بس اپنے واک کریں. آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. گانا غزل کون سی تھی وہ شبیر بھائی؟ دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں ہے. اچھا جی, اچھا صحیح, ہاں, دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں. ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کس سے کریں. اچھی جگہ جسے کہتے ہیں نا کہ داؤ لگ جائے تو واقعی جنت بن جاتی ہے, ورنہ پھر 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ جہاں ہیں, جدھر ہیں, خوش باش ہیں اور ایک اچھے دن کا آغاز کر رہے ہیں. ان تمام لوگوں کی قدر کیجئے جو آپ کے ساتھ ہیں, اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, ایک شکایت لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ خواتین دوسری خواتین کو سپورٹ نہیں کرتی. ہوتا ہے ایسا؟ میں رحمت صحیح کہہ رہی ہوں میرے خیال سے, ہے نا؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں یا ابھی سر ہلا رہے تھے؟ جیلس ہوتی ہیں. شبیر بھائی آپ نے یہ بات کی بولی. دیکھیے ہاں ہوتا ہے ایسا, آئی ڈونٹ نو کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے. اچھا, میرے اس کان کا حال آپ کو نہیں پتا, بند ہو چکا ہے اس وقت. شبیر بھائی کہ مسلسل مجھے جو ہے نا وہ باتیں اس وقت سنائی دے رہے ہیں. خواتین کے بارے میں بڑا وسیع تجربہ ہے مجھے لگتا ہے ان کا. لیکن واقعی یہ الزام ہے. لیکن آج ہمارے پاس مہمان آ رہی ہیں نا, وہ بڑی ملٹی ٹاسکر ہیں. ان کا تعلق جو ہے وہ قانون کے شعبے سے ہے. ان سے ہم نے بہت سی باتیں کرنی ہیں. جہاں تک بات ہے کہ ایک خاتون دوسری خاتون کو سپورٹ نہیں کرتی, تو ہاں میں نے ایسا دیکھا ہے کہ جتنی خواتین ہیں, اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ بینگ اے وومن بائسڈ ہو رہی ہوں اور عورتوں کو ہی سپورٹ کروں گی, لیکن خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ ایسی ٹرولنگ ہوتی ہے, اور کیونکہ ہم ماسٹر ہیں جی الفاظ کے, تو ایسے خواتین جو ہیں وہ لفظ ڈھونڈ کے لاتی ہیں اور ہٹ کرتی جا کے بلزائے ہٹ جسے کہتے ہیں نا وہ کرتی ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پہ وہ خواتین, ان سے بات کری, زیادہ تر ویورز میری خواتین ہی ہیں, جو کسی خاص مقام تک پہنچ چکی ہیں. اب ان پہ بنتی ہے ذمہ داری کہ اس رستے کو جو انہوں نے جھیلا ہے, جو پریشانیاں اٹھائی ہیں, وہ کسی دوسرے کے سامنے نہ آنے دیں, بلکہ ان تمام خواتین کو انکریج کرے جو کہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں, کوئی کام کرنا چاہتی ہیں. پازیٹیو تھنکنگ, اور جہاں پہ آپ کو لگے, جو میری پالیسی ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ یہ انسان نیگیٹو ہے یا یہاں جاؤں گی تو کوئی جھگڑا ہوگا, تو میں حتی الامکان کوشش کرتی ہوں کہ اس جگہ سے میں سائڈ پر ہو جاؤں. کوئی کانفلکٹ کریٹ نہ کروں, کوئی جھگڑا نہ ہو. زندگی میں اور اتنے مسئلے مسائل ہیں, ایک اور مسئلے کا پہاڑ ہم کھڑا کر دیں تو پھر مطلب کیا مطلب. اور کل بڑی مزیدار ایک بات ہوئی, میری ایک فرینڈ نے مجھے بولا کہ جو لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں ان کو پازیٹیو ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ان کی زندگیاں پھر ہماری زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں, یادیں بن کے مسکراہٹیں لے کر آتی ہیں, اور اچھی میموریز کا ہونا ایک بہت بڑا خزانہ ہے. جب آہستہ آہستہ وقت گزر جائے گا اور عمر کے ہم اگلے حصے میں پہنچ جائیں گے, تو جب کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوگا ہمارے لیے, اس وقت وہ یادیں بہت بڑا سہارا ہیں. کتابیں ہوتی ہیں اور یادیں ہوتی ہیں. جتنے بلنڈرز ہم نے کیے ہیں, جتنی ہم نے شرارتیں کی ہیں, جتنے ہم نے حماقتیں کی ہیں نا, وہ پھر ہمیں یاد آتی ہیں کہ یار اس وقت ہم نے یہ کیا تھا, اور ہم مسکراتے ہیں. تو اچھی یادوں کا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پریکٹیکل ہو کے سوچیں, آؤٹ آف دا باکس سوچیں, اور وہ تمام لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں تاکہ ہم اچھی میموریز کو بنا سکیں. تو 410-2251 پہ کال کیجئے اور بتائیے کہ آج آپ کے دن کا کیا پلان ہے, کیسا دن کا آغاز ہوا, ناشتہ کیا کیا, یا اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں. ضروری ہے کہ کوئی مہمان آئے تو پھر ہم بات کریں. آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں, آپ کی کالز کا مجھے انتظار رہے گا. اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر بھی ہم نے آپ کو دیا تھا, آئی ڈونٹ نو آج وہ ایکٹیو ہے کہ نہیں ہے, تو اس پہ بھی آپ میسج کر سکتے ہیں. پلس میں نے آپ سے کہا تھا اگر کوکنگ کا آپ کو شوق ہے تو وہ ہمیں بتائیے کہ آپ کوکنگ اچھی کر لیتے ہیں. اگر آپ کو شوق ہے پینٹنگ کا, میوزک کا, کسی بھی چیز کا, تو ہمیں آپ بتا سکتے ہیں. تو میں ابھی انتظار کری کہ مہمان میرے پہنچیں, تیار شیار ہو کے وہ پہنچ چکی ہیں, یہاں پر آئے تاکہ ہم ان سے گپ لگائیں. 2 مہمان ہیں, دونوں کا تعلق دونوں ڈفرینٹ شعبے سے ہے. اور آج اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں شعبہ صرف خواتین کے لیے یا فلاں شعبہ صرف مرد حضرات کے لیے, وہ جو ہے نا متھ وہ بھی ٹوٹ چکی ہے. مرد حضرات چاہے وہ اسٹیچنگ ہو جائے, چاہے وہ کوکنگ ہو جائے, چاہے وہ بیوٹی کی انڈسٹری ہو جائے, ہر جگہ پہنچے ہوئے. اسی طرح سے خواتین اب بائک بھی چلا رہی ہیں, خواتین جو ہیں وہ جہاز بھی اڑا رہی ہیں, ڈرائیو کر رہی ہیں, ہر وہ کام جو کرنا چاہیے وہ کر رہی ہیں. اور انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے.
جیسے کہ میں تھوڑا بہت پلمبنگ کا کام بھی کر لیتی ہوں. جیسے اگر میں انتظار کر رہی ہوں کہ گھر کا نلکا ٹوٹا ہوا ہے تو میں ویٹ نہیں کروں گی شام تک کہ پانی ضائع ہوتا ہے, تھوڑا بہت کام نہیں کر لیتی ہوں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میرے خیال سے جی مہمان کو بلایا جائے کہ تیار ہو رہے ہیں. اچھا جی, شادی والا سانگ, جب سے میں نے وہ شادی والا مارننگ شو کیا ہے میرے دماغ سے شادی فیور اترا ہی نہیں ہے. ملکوں کو انجوائے کرتے ہیں K2 سحر میں. جی ویلکم بیک ٹو K2 سحر. اور چہرے پہ رونق میرے آگے کیونکہ میری دوست یہاں پہنچ چکی ہے. اور کیا جی پرسنالٹی ہے اس بندی کی, مطلب یہ کہ پہلے بینکر رہ چکی ہیں. ویسے بندہ بھی کہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. جو محترمہ نے جو کام کیے نا بینکنگ کی فیلڈ سے ان کا تعلق ہے, کارپوریٹ لائر ہے سمیرہ حنا مہدی. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیوٹ کیوٹ سی لگ رہی ہوں صبح صبح. اچھا گول مٹول سی. سمیرہ میں نے کہا کہ بندہ کہوں تو غلط نہیں ہے اس لیے کہ بینکنگ بھی آپ نے کی ہے, ہاں کارپوریٹ لائر بھی ہیں اور ایک ہوم میکر بھی ہیں, ایک حسین سی وائف بھی ہیں, ایک اماں بھی ہیں. تو بالکل. سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ 5 چیزیں تو میں نے گنوا دی ہیں. میں یہ سوچتی ہوں کہ کریڈٹ جو ہے نا دیٹ گوز ٹو مہدی مائی ہسبینڈ. یور ہسبینڈ؟ بالکل. اچھا, بیکاز میں 17-18 ایئرس کی تھی جب میری شادی ہوئی. اتنی جلدی؟ ہاں, اور اس کے بعد مہدی نے بیسیکلی انکریج کیا. میں اتنی پڑھاکو نہیں تھی. اچھا تو مہدی نے کہا نہیں تم کنٹینیو رکھو اپنی اسٹڈیز. اچھا 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 اچھا. اور میں نے مہدی بھائی کا پورا نام؟ ڈاکٹر راجہ مہدی حسن. ڈاکٹر راجہ مہدی حسن بڑے فیمس کارڈیولوجسٹ ہیں, ہے نا؟ بالکل. اچھا, تو وہ کارڈیولوجسٹ, دل کے ڈاکٹر, آپ لائر. کوئی کیس خراب ہو تو آپ کے پاس تو نہیں آ جاتا؟ یا فیس زیادہ ہو تو دل پکڑ کے وہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, مہدی بھائی کے پاس. ہاں, لیکن مہدی ماشاء اللہ سے ویسی ایز اے انسان اچھے ہیں. تو مہدی ہر ایک کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اور دوسرا جب انسان اچھا ہونا تو اس کے ہاتھ میں ویسی شفا ہوتی ہے. بالکل بالکل. ہاں, تو وہ اس حساب سے جو ہے جو پیشنٹ ایک دفعہ مہدی کے پاس آتا ہے وہ دوبارہ کہیں نہیں جاتا. وہ بلکہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی اور بھی جو اگر کوئی کڈنی کا بھی پرابلم ہے آپ ہی دیکھیں. مہدی کہتے ہیں نہیں میں نہیں دیکھ سکتا. ایگزیکٹلی. اچھا, آپ نے 17-18 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوگی, جبکہ پڑھائی کی عمر ہوتی ہے, تو کس طرف ہسبینڈ نے آپ کو سپورٹ کیا؟ جرنی کا مجھے بتائیے شروع سے اب تک. جب میری شادی ہوئی تو اس کے بعد مہدی نے مجھے میں نے ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ پڑھا. اچھا, مطلب مہدی مجھے پک اینڈ ڈراپ کرتے تھے. مطلب کوئی پرائیویٹ ایگزام وغیرہ نہیں, میں کالج جاتی تھی؟ بالکل ایگزیکٹلی, کیونکہ میں اتنی لائک نہیں ہوں جو خود پڑھ سکوں. مجھے ڈنڈا چاہیے ہوتا ہے سر پہ. تو وہ مہدی جو تھے نا, مہدی نے بہت کیا. بلکہ واپس آ کے مہدی یوز ٹو میک شیور کہ ہوم ورک کیا تم نے, اپنی اسائنمنٹس کیے کہ نہیں. بالکل. مہدی نے مجھ سے بہت اچھا لائف پارٹنر وہی ہوتا ہے جو ڈفرینٹ گروپ میں آپ کے ساتھ ہو. پیرنٹنگ بھی کی جا رہی ہوتی ہے, دوست بھی ہو اور آپ کا لائف پارٹنر بھی ہو, ہسبینڈ بھی ہو, کتنا اچھا لگتا ہے. بالکل. اچھا, اس وقت 17-18 سال کی بڑا اچھا لگتا ہوگا فرینڈس کے سامنے کو میاں لینے کے لیے آ رہے ہیں, ہسبینڈ ڈراپ کرنے جا رہے ہیں نا. جی بالکل. اور مہدی آتے تھے. اور دوسرا پھر جیسے میں نے ماسٹرز کیا فرینچ لینگویج میں پہلے. واو, سو یو کین اسپیک فرینچ؟ یس, آئی ہیڈ بین ٹیچنگ فرینچ ایز ویل. میں نے کہا نا یہ اس کے ایسے ایسے پرت کھلیں گے, کیا کچھ کام کیا ہے سمیرہ نے. اچھا, پھر اس کے بعد بچے بھی ہوتے رہے ساتھ ساتھ. کتنے ہو گئے؟ 18 ایئرز میں پہلا بیٹا ہوا. اچھا, پھر سیکنڈ بیٹا 20 ایئرز میں ہوا. اچھا, 2 بیٹے پھر جو ہے وہ 28 ایئرز میں پھر تیسرا جو ہوا اس کا ڈفرنس ہے. بچے بھی ہوتے رہے ساتھ, پتہ نہیں کتنے تعداد ہو گئے وہ بھی ہوتے رہے. لیکن پھر وہ بڑے 2 جو ہیں وہ تو امی نے پالے. اچھا, کیونکہ میں امی کے پاس چھوڑ کے چلی جاتی تھی. پھر بالکل دوپہر کو پھر میں لے لیتی تھی. اچھا اچھا. اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ مہدی ہی سب کچھ کر رہے ہوتے تھے. مہدی کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ڈاکٹر کی لائف خود بہت بیزی ہے. ایگزیکٹلی. ہاں, تو بلکہ میں اس میں یہ بھی ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی مہدی کا ایز اے ہسبینڈ بھی, کہ مہدی کا ایک اور دوست تھا. مہدی بیسیکلی بلانگس ٹو کھیوڑا. اچھا, وہاں پہ نا. اچھا, تو وہاں پہ کوئی دوست تھا, تو وہ اس کے ہر سال نا بچے ہوئے ہوتے تھے. اچھا, مطلب ہر سال نا. تو مہدی کہتے تھے یہ کیا مطلب ہے بچے تم کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں جی میں اصل میں اپنی بیوی کو نا بیزی رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اور کوئی کام نہ کرے, بچوں میں ہی مصروف رہے, اتنے بچے. تو لیکن یہ غلط پوائنٹ تھا. ہاں, میں ایگزیکٹلی. اور مہدی نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو, تب مجھے پتا چلا کہ مہدی نے مجھے اتنا پڑھایا کیوں. مہدی نے مجھے کہا کہ دیکھو میں بھی ہوں کہ میں بیزی ہوں, تو میں نے بیوی کو پڑھائی میں لگایا ہوا ہے, پڑھائی اور جاب میں لگایا ہوا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مصروف رکھے. تو ایک پروڈکٹیو وے بھی ہے اپنی بیوی کو مصروف رکھنے کا. تو یہ کیا آیا ہے باہر, میں دیکھوں.
कौन? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेहदी भाई कैसे हैं आप? जनाब जनाब क्या हाल है आप कैसे आ गए यहाँ पे? बस वो मैं जब उठा देखा मैंने टीवी पे बेगम मेरी आई हुई है तो मैं क्या आपने मुझे बुलाया ही नहीं। और आपको नाश्ता नहीं दिया ना इसने? नहीं दिया। समीरा गंदी बच्ची आइए बैठे, आपके लिए हम चाय बुलाते हैं। अच्छा थैंक यू। आपका इतना जिक्र हो रहा था जी, डॉक्टर मेहदी हमारे साथ अच्छा, मौजूद हैं, अच्छा। फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है, लेकिन यहाँ पे आई अपनी बेगम को ढूंढते ढूंढते, क्योंकि मैंने भी नाश्ता नहीं किया हुआ। नाश्ता नहीं किया हुआ, खुद भी ऐसे ही आ गई। खुद भी मैंने कहा आराम से दोनों इकट्ठे जाके करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहदी आपके आने का, वेलकम, आपकी जब वेलकम। से ये आई है आपकी तारीफें की जा रही है। अच्छा अच्छा बड़ी मेहरबानी जी। स्क्रिप्ट आपने तो नहीं दिया इसको? घर भी तो वापस जाना होता है घर ना। भी वापस जाना, मेरे लिए बड़े एहसास की बात है। और कि एक पावर कपल मेरे साथ मौजूद है, डॉक्टर मेहदी मौजूद हैं, बड़े फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत हम्बल डाउन टू अर्थ इंसान है ये। और इस वक्त ये काफ़ी देर से मुझे लगता है बाहर वेट कर रहे थे। और समीरा हमारे साथ मौजूद है जो कि कॉर्पोरेट लॉयर हैं, एक पावर कपल है जो कि अब देखो अब गेस्ट की कॉल आ रही है कि मैं इस वक्त आ जाऊं। गुलदार भाई अब आप अगले गेस्ट को जो है ना वो असिस्ट करेंगे। हाँ जी, तो वेलकम जी, खुश आमदेद कहेंगे आप दोनों को, हालांकि आप लैला की तलाश में आए हैं। जी बिल्कुल। कैसा लगता है आपको एक एम्पावर्ड खातून के साथ लाइफ गुजारना? बहुत अच्छा जी, बड़ा हमारा तो माशाल्लाह कोऑपरेटिव माहौल है घर में। हाँ बड़ा हम्बल तरीके से हम लोग रह रहे होते हैं। हाँ। एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे का ख्याल करते हैं और मिल के दोस्तों की तरह बल्कि रहते हैं। ऐसा ही बिल्कुल होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है या मैं हस्बैंड हूँ तो मैं ये मिल के हम लोग काम कर रहे होते हैं। बल्कि मेरे साथ ये असिस्ट करवाती है क्लिनिक में भी मेरे। अच्छा, तो बाकी जो बाकी मामलात होते हैं बच्चों की ग्रूमिंग है, तो बच्चों घर का बॉस कौन है? दोनों ही है जी, कोई ऐसा ही वो नहीं होता कि बेचारे बहुत ही शरीफुल नफ्स डॉक्टर हैं ये। ये प्राइम मिनिस्टर हैं और मैं प्रेसिडेंट हूँ, इसके जिसका पास कोई क्या रोल नहीं नहीं होता। जो वैसे पावरफुल होता है लेकिन सारी अथॉरिटीज इनके पास होती है। बड़ी जबरदस्त है बात ना, है जी। प्राइम लेकिन मुझे मिनिस्टर। इतना अच्छा लग रहा है ना कि मतलब इतनी बड़ी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है और इतने कोऑपरेटिव, इतना सपोर्टिव है, इतने फ्रेंडली है। अच्छा, क्या रूटीन होती है आप दोनों की? एक दूसरे को टाइम दे पाते हैं कि नहीं? पहले तो ये था कि मैं हॉस्पिटल में था, बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल में, अच्छा, पिंडी में, हाँ जी। चीफ कार्डियोलॉजिस्ट। अभी 2 मंथ्स हुए मुझे रिटायर हुए। अच्छा जी। तो अभी क्योंकि क्लिनिक भी मेरा E11 में मेरा अपना बेसमेंट में ही है सारा। हाँ जी, हाँ जी। सारा सेटअप है, तो ज्यादातर टाइम मेरा अभी घर में ही गुजरता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही कुछ टाइम मेरा मरीजों के साथ होता है, सही। कुछ बाकी घर में, तो मिलजुल के हम लोग कर रहे तुम हैं। टेंशन नहीं होती कि डॉक्टर साहब घर पर ही मौजूद है? नहीं, कोविड रोजी किस्म के हस्बैंड तो नहीं है ना ये? नहीं नहीं, अच्छे हैं माशाल्लाह से, मैं तो एंजॉय करती हूँ। मैं वही बता रही हूँ ना कि मेहदी ने बेसिकली मुझे मसरूफ रखा। हाँ, उस तरह से पढ़ाने नहीं, में। हाँ, पढ़ाने में। बल्कि मैं बेसिकली अंदर से हाउस वाइफ ही हूँ। लेकिन मेहदी मुझे बाहर निकालते हैं कि नहीं बड़ी तुम बात जाओ, है। तुम कुछ कर लो, प्रोडक्ट। और पता है दूसरी बात ये होती है कि एक ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, हाँ, कि देखिए मेहदी अल्लाह का शुक्र है कोई शकी मिजाज हस्बैंड नहीं नहीं है। है, हाँ। वरना आपको पता है कि जैसे बैंक में मैंने जॉब की, एग्जैक्टली, टफ होता है बहुत। तो उसमें ये था कि जाहिर बात है आदमी ही साथ होते हैं, ठीक है। तो वो मेहदी का ट्रस्ट था। और प्लस मेरा ये होता था कि मैं जब भी जैसे बैंक में मैंने स्टार्ट की जॉब, तो मैं मेहदी को जरूर मिलवाती थी सबसे। अच्छी बात है, और मेहदी आते थे, उनसे मिलते थे। मेरे जो कलीग्स थे उनके साथ बॉन्डिंग मेहदी ज्यादा करते थे। अच्छा, तो उसकी मेहदी की वजह से ना वो फिर मेरा भी बहुत ख्याल करते थे। हाँ, और अभी भी आज भी मतलब है अगर कोई हमारे पुराना अस्करी लीजिंग का कोई फंक्शन होता है तो वो कहते हैं मेहदी भाई को भी ले आओ। हाँ, क्योंकि वो तो अपने ही है, वो तो अपने ही हमारे हैं, उसमें ही है, बिल्कुल, घर के तो ये दामाद जैसे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उन्होंने भी बड़ा ख्याल किया। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अपने करियर में कलीग्स भी बहुत अच्छे मिले। वंडरफुल, मतलब एक फैमिली की तरह जिन्होंने मुझे बिल्कुल छोटी बहनों की तरह ना प्रोटेक्ट किया और सिखाया बिल्कुल। कि कैसे डील करते हैं मर्दों को स्पेशली। समझ आ गई? हाँ, समझ आ गई। बहुत ज्यादा समझ आ अच्छा, गई। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं समीरा से बात करूंगी उनकी करियर के हवाले से। कॉर्पोरेट वो लॉयर है, लेकिन माशाल्लाह दोनों इकट्ठे हो गए, तो मैं इनकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी, खासतौर पे वो यंग कपल जिनकी शादियां होने वाली हैं या जो नई नई शादियां हुई या अभी हनीमून के टाइम से गुजरे, उनको भी थोड़ा सा मालूम हो कि जिंदगी सिर्फ वो हनीमून का नाम नहीं है। प्रैक्टिकल जिंदगी शुरू होती है 1 आध महीने के बाद, जब आप देखते हैं कि हाय हाय मियाँ मेरा मियाँ खराटे भी ले रहा है, अच्छा मौजे भी बड़े गंदे पड़े, ये भी काम करना पड़ेगा, बीवी जो है इसको टेंट्रम्स भी होते हैं, गुस्सा भी आता है।
दिस इज हाउ अ लाइफ स्टार्ट्स. और फिर वहां से जब आप शुरू करते हैं ना अपनी नफी करके साथ साथ चलते हैं तो मतलब मजा तब आता है. निधि भाई आप भी यंग होंगे, सारी बातें. शी गॉट मैरिड एट अ वेरी यंग एज. आपकी क्या एज थी उस वक्त? तो हमारा ऑलमोस्ट 10 इयर्स का डिफरेंस है. अच्छा. तो 12-13 इयर्स मेहदी. अच्छा. शादी की थी कि अडॉप्ट किया था आपने इसको? मुझे लेकिन मेहदी ने वैसे वाकई मेहदी ने मुझे बिल्कुल, अम्मी बड़ी स्ट्रिक्ट थी. अच्छा. मेरे अम्मी अबू बहुत ज़्यादा. मुझे तो मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे कह रही थी कि वो भी इसी तरह हमारे जैसे माहौल में पली. हाँ. तो वो उसकी ना कह रही थी कि मेरी हर पिक्चर में ना शादी की तस्वीर में बड़े मैंने दान निकाले हुए. हाँ. तो मेरा हस्बैंड कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करने की इतनी खुशी थी? कहती है नहीं, आज़ादी की खुशी थी. तो मेरे साथ भी यही हुआ कि अम्मी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी. अम्मी ने कभी हमें स्कूल पिकनिक्स पे नहीं जाने दिया, ट्रिप्स पे नहीं जाने दिया, लेकिन वो कभी सारी किसी ख्वाहिशें फ्रेंड शादी के की बात पूरी हो घर. गई. एग्जैक्टली. मेहदी उतने ही मेहदी ने sweet मुझे of him. बहुत जो सही आज़ादी मुझे मिली है वो शादी के बाद मिली है. अच्छा. मतलब अम्मी बहुत ज्यादा सख्त थी. सही. और अच्छी बात भी है, उसी की वजह से शायद अम्मी की वजह. तो वो ऐसा ही हुआ कि जैसे पहले अम्मी की उंगली पकड़ के चलती थी मैं, So तो फिर मेहदी की. और मेहदी ने ही मुझे गाइड किया जब मैं कॉलेज में जाती थी, जैसे मास्टर्स करी थी, फिर MBA मैंने किया, फिर लॉ किया. तो मेहदी ही मुझे समझाते थे कि किस तरह से अपने क्लास फेलोज के साथ डील करना है और किस तरह से करना है और ऑफिस में कैसे मतलब करना है. अच्छा जो एज गैप है वो मेरे मुझे अच्छी बात है. अच्छी बात भी डिपेंड होती है, करता है, बिल्कुल. वेरी भी करता है. तो घर में भी आपको बात करने का मौका नहीं मिलता? देख, घर में तो हम गपशप लगाते रहते हैं. जैसे अभी खामोश बैठे हुए हैं आप. ये बाहर ही खामोश होते हैं खाली. यही तो कह रही हूँ, आजादी मुझे मिलती है बाहर ना. 4102251 पे कॉल कीजिए जी. समीरा हिना मेहदी मौजूद है, डॉक्टर मेहदी मौजूद है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जाना पहचाना नाम है. सरप्राइज दिया जी उन्होंने मुझे भी और आप सबके लिए भी, जिनसे टाइम लेने के लिए हमें काफी हफ्तों वेट करना पड़ता है. आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मेहदी. हम इनसे इनकी करियर के साथ साथ इनकी फैमिली लाइफ के हवाले से बात करेंगे. डॉक्टर, मरीजों की मतलब कोई पेशेंट हो तो बात कर सकते हैं आपसे? बहुत वेलकम. आपको कॉल करना चाहे, कोई एडवाइस लेना चाहे, बिल्कुल बिल्कुल. कोई किसी किस्म दिल के हवाले से. जी. कोई शायर हजरात से बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो मरीज हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे. लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर मेहदी से आप बात कर सकते हैं. लॉ के हवाले से अगर आपने कोई बात करनी है तो 4102251 पे समीरा से आप बात कर सकते हैं. ये दोनों यहाँ मौजूद है. एक पावर कपल है. पावर कपल किस तरह बना? एक दूसरे को सपोर्ट करके. तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे. आपकी कॉल्स का हमें इंतजार है. साथ साथ में चाहूंगी कि हमें अपनी जर्नी के हवाले से बताइए. डॉक्टर मेहदी, आपको घर की तरफ से कोई शिकायत तो नहीं रही कि जी बेगम को इतना सपोर्ट कर रहे हो, पढ़ाई की तरफ लेके जा रहे हो, घरदारी क्यों नहीं सिखा रहे, इस तरफ क्यों लेके गए? नहीं, कभी नहीं हुआ. बात ये देखे ना, ये जब शादी हुई तो पढ़ रही थी उस वक्त, मास्टर्स कर रही थी. फिर बल्कि मैंने खुद ही कहा इनको अपना कंप्लीट करें ये अपने जो भी एजुकेशन है, ताकि बाद में किसी वक्त भी आपको ये काम आ सकती है. जिंदगी किसी मोड़ पे आपको आपकी कंप्लीट. फिर उसके बाद जब हम लोग चिकवाल चले गए, वहाँ पे काफ़ी अरसा रहा मैं. वहाँ पे इन्होंने लॉ किया, वो भी मैंने इनको सपोर्ट किया. बीच में MBA भूल गए आप? MBA भी किया? MBA तो साथ अपने जॉब की करते रही ना. बैंक के जॉब के दरमियान में बैंकिंग में टाइम कैसे निकाल लिया है? मेरे मियां तो टाइम नहीं देते. किस में? बैंकिंग में? हाँ, इतने बिजी होते हैं. हाँ, टाइम नहीं होता था. देयर इज अ विल, देयर इज अ वे. नहीं, लेकिन वैसे वाकई टाइम नहीं होता बैंक के लिए टाइम. लेकिन होता ये था कि जैसे जब मैं बैंक में नहीं थी, जब मैंने अभी मास्टर्स कर रही थी, तो उस वक्त मैं मेहदी को कहती थी, जब मेहदी क्लिनिक से आते थे शाम को, कि मुझे टाइम दें, कोई बातें करें. लेकिन मेहदी लेटते ही ना खराटे लेना शुरू हो जाते थे. लेकिन जब फिर मेहदी ने मुझे कहा कि हालांकि मेहदी को कोई जॉब करने वाली लड़की ऐसा नहीं पसंद थी, जो इन्होंने मुझे शुरू में कहा था. नहीं, बिल्कुल अरेंज मैरिज है. अच्छा. मैंने तो मेहदी को देखा भी अपनी एंगेजमेंट की पिक्चर्स में था. है? सीरियसली? बिल्कुल. अम्मी जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रिक्ट है. आपका ख्याल है कि मुझसे पूछा होगा अम्मी ने? बिल्कुल भी नहीं. हाँ, बिल्कुल सही. कोई वो था ही नहीं. लेकिन ये था कि मेहदी ने फिर ना, जब मैंने मास्टर्स किया तो मेहदी ने मुझे कहा कि तुम बैंक की कोई जॉब क्यों नहीं कर लेती हो? मैंने कहा अच्छा करूं. मैंने कहते हाँ. हालांकि उस वक्त मेरा छोटा बेटा 6 मंथ्स का था और बड़ा जो था वो 2 इयर्स का था. तो मेहदी ने कहा कर लो जॉब. अच्छा, वो खैर इंटर्नशिप मिल गई मुझे अस्करी लीजिंग में, मैंने की. अच्छा, उसके बाद आस्ते आस्ते करके वो इतना ज़्यादा मेरा टफ काम था. आपको पता है 9 to 5 बैंक की नहीं होती है. अब तो फिर भी बहुत बेहतर हो गया, बैंक के अब चले जाते हैं. लेकिन हमारे ज़माने में 9 to 5 का मतलब 9 to 5 नहीं था. ठीक है, 9 to 7 भी हो सकता है, 9 to 8 भी हो सकता है. बहुत बुरा हाल होता है. तो मैं जब तक घर आती थी और बच्चों को लेके, और बच्चों को मैं सुला देती थी 7-8 बजे. अच्छा. ठीक है, आते थे.
اور اس کے بعد جب مہدی آتے تھے کھانا شانا دے کے تو مجھے زیادہ مہدی سے پہلے میں خراٹے لینا شروع ہو جاتی تھی. تو وہ مہدی نے بیسیکلی یہ ایک صحیح طریقہ ڈھونڈا کہ مجھے قابو کرنے کا کہ یہ سو جائے نہ مجھے تنگ کرے. دیکھیں ہم لوگ صبح ہاسپٹل جاتے تھے 2 بجے آنا, تھوڑا ریسٹ کر کے شام کلینک چلے جانا, واپسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا 10 بجے آ رہے ہیں 11 بجے آ رہے ہیں. تو آپ کو پتا ہے بیگمات مانگتی ہیں ٹائم, بالکل ٹائم دے جی ہمیں, تو وہ ممکن نہیں ہوتا. ہم لوگ کیا کریں, آپ نے بیگم کو بزی کروا دوں, بالکل اصل بات یہ تھی. اور دوسری بات سب سے اچھی جو مہدی کی تھی, جو میرے خیال ہے سب ہسبینڈس کو, میں ہر ایک کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مہدی جیسا ہسبینڈ دے, کہ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ مہدی ڈیمانڈنگ نہیں تھے. مہدی نے مجھے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ کھانا پکاؤ یا یہ کرو وہ کرو. جو جب میں ماسٹرز کری تھی فرینچ میں, تب تو مہدی نے پورے 2 سال ہم نے کھانا گھر پہ بنایا ہی نہیں. 2 سال 2 سال آپ تو ہسبینڈ کی کیٹیگری میں آتے ہی نہیں ہیں. بالکل نہیں ہے بھائی, کس طرح کے ہسبینڈ نہیں. اور میں بلکہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہیں پہ رہ رہے تھے اسلام آباد میں, اچھا, تو میرا خیال ہے کوئی ہوٹل, کوئی کھوکھا, کوئی جہاں پہ آپ نے دوپہر کا کھانا نہ کھایا ہو. اور رات کو بھی اکثر ہم جس ہوٹل میں جا رہے ہوتے تھے تو اکثر وہ بند ہو رہے ہوتے تھے. کلینک سے میں واپس ہوٹل چلائی آپ لوگوں نے, تو اس طرح ہوتا تھا. ڈر لگتا تھا کہ وہ ہوٹل والے کہیں گے کہ جب کھانا کھا لو نا تو لائٹیں شائٹیں آف کر کے لاک کر کے چلے جائیں, اس پہ کپڑا مار دینا. اچھا, آپ کس طرح اس فیلڈ, اس کو تو آپ نے انکریج کیا, لیکن آپ کو خود شوق تھا میڈیکل کی طرف آنے کا؟ جی بالکل, میں تو ایف ایس سی میں نے اسی لیے رکھی تھی شروع سے. وہ کہاں سے کیا آپ نے؟ میں ادھر پنڈ دادن خان کھیوڑا سے میرا تعلق ہے, وہاں پہ میں تھا. پھر پہلے میں راول پنڈی میں پڑھتا رہا, یہاں پہ گورنمنٹ کالج سٹلے ٹاؤن میں. اچھا, تو وہ کرنے کے بعد میرا ایڈمیشن ہو گیا علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور میں. اچھا صحیح. تو وہاں پہ میں نے اپنی جو گریجویشن مکمل کی. صحیح. اس کے بعد ساتھ ساتھ مجھے جاب آفر آئی پبلک سروس کمیشن کے تھرو, میں میڈیکل آفیسر سلیکٹ ہو گیا. صحیح صحیح. پھر ساتھ ہی پھر پوسٹ گریجویشن کا خیال ہے, وہ تقریباً میرے شادی کے بعد ہی میں ہم لوگ گئے اکٹھے لاہور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں. وہاں پہ میں پڑھتا بھی رہا ساتھ ساتھ, پھر یہ سپورٹ کرتی رہی, یہ ساتھ جاب کرتی رہی ساتھ. مجھے حالانکہ کلینک وہاں نہیں کرنے دیا, کہ جی آپ اپنا پڑھیں چپ کر کے اپنی اس طرف توجہ دیں. صحیح صحیح صحیح. وہ اللہ کا شکر ہے, جیسے ہی ہماری کمپلیٹ ہوئی وہ ٹریننگ میری, صحیح, تو میرے کوالیفائی ہوا, تو میری ایز اے کارڈیالوجسٹ سلیکشن ہوگی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال میں. صحیح. تو وہاں پہ ہم لوگ اکٹھے, پہلے تو میں اکیلا آ گیا وہاں پہ. میں کہ اب یہ لاہور چھوڑ کے جانا ایک اچھا بلا ایشو ہے, بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ, یہ وہاں پہ عسکری میں جاب کر رہی تھی وہاں پہ. صحیح. خیر میری سلیکشن گورنمنٹ کی جاب میں آپ کو پتا ہے نا, پھر وہ جانا پڑتا ہے. میں اکیلے ہی چلا گیا, لیکن کچھ عرصے بعد 2-3 مہینے گزرے تو انہوں نے بھی ریزائن کیا بچوں کو لے کے, یہ بھی ادھر. زبردست زبردست. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی شادی ہو گئی تو زندگی کا مشن پورا ہو گیا, وہ غلط ہے. انجوائے کیا وہاں پہ چکوال میں, میرا خیال ہے وہاں پہ بھی ہم گھومتے پھرتے رہے, ویکینڈ کے اوپر بھی. ویسے بھی اکثر لوگ دعوتیں کر دیتے تھے, ریموٹ ایریاز میں بھی ہم لوگ گاڑی لے کے چلے جانا جسٹ فار انجوائمنٹ کے لیے, تاکہ لوگ دیکھ بھی لینا, سیر و تفریح بھی ہو جانی آپ کی. اور پورا یعنی کہ بھرپور طریقے سے ہم نے وہاں. زبردست جی, ماشاءاللہ, سو بلیسڈ. تو جتنا مجھے سمجھ آ رہا ہے, اس وقت نوائز اتنی زیادہ میرے کان میں آ رہی ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے. وی ہیو ٹو ٹیک اے اسمال کمرشل بریک. مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گی جی, ایک اور مہمان سے بھی ہم نے ملاقات کروانی ہے. باتیں کچھ سلسلہ جاری رہے گا ابھی, لیکن ڈاکٹر صاحب کے مصروف ہوتے ہیں, اور یہاں پہ مجھے ابھی تشنگی رہ گئی ہے, باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن یہاں پہ ہم نے چھوٹا سا کمرشل بریک رہنا ہے. ہمارے ساتھ رہیے, آپ دیکھ رہے ہیں K2 سحر. 3 فلموں کے لیے انہوں نے کام کیا ہے, فوٹوگرافر بھی ہے. چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ, ابرار الحق, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے خیال سے آپ آتے ہی بولیں گے اب تھوڑے جیا میوزک نو دے دے پنجابی ٹچ. میرا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے ویسے. ویلکم ابرار, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. خیریت سے ہیں؟ بالکل. 3 فلموں کے لیے آپ نے کام کیا ایز اے ڈفرنٹ جابس تھیں, پروڈکشن ٹیمز میں رہا ہوں میں. اچھا اچھا. ہیر مانجا میں نے کیا ہے, ہیر مانجا, پرچی میں تھوڑا سا کچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے پرسنلی ایک ڈرامہ سیریل کیا تھا ابھی APS کے لیے. اچھا اچھا جی. ایز اسسٹنٹ پروڈیوسر, ڈائریکٹر. میں نے ڈائریکٹر فوٹوگرافی کے لیے. اوہ اچھا اچھا, صحیح صحیح صحیح. تو ہیر مان گئی تھی پھر اینڈ میں آ کے؟ بالکل مان گئی. یہ پرچی دینی پڑی تھی اس کو, میں اور میرے ٹھنڈے جوکس چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. اچھا, یو آر سو ینگ ماشاء اللہ سے, ایکسپیریمنٹ بھی ساتھ ساتھ آپ کریں. فلم کی طرف زیادہ رجحان ہے آپ کا یا فوٹوگرافی کی طرف زیادہ رجحان ہے؟ اچھا, وین آئی اسٹارٹیڈ تو فوٹوگرافی سے اسٹارٹ کیا تھا. اوبیسلی جتنے بھی ڈائریکٹر فوٹوگرافر ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب وہ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو وہ فوٹوگرافی سے اسٹارٹ کرتے ہیں, دین وہ فلم کی طرف جاتے ہیں. اچھا, پہلا اسٹیپ فوٹوگرافی ہی ہوتا ہے. بالکل. پیشن اوبیسلی سب کا فلم کا ہی ہوتا ہے. ویسے تو فلمیں پاکستان میں کم ہی بنتی ہیں, بٹ پیشن تو ہوتا ہے سب میں. صحیح. تو فوٹوگرافی سے اسٹارٹ کیا تھا, تو اس کے بعد الحمدللہ مجھے چانس ملا
बड़ा अच्छा प्रोडक्शन हाउस है इस्लामाबाद में, मुझे लगता है कि वो एक ही है अच्छा, जो लोगों को चांस देता है, सही सही सही, तो मुझे चांस मिला। मेरी पहली इंटर्नशिप थी उनके साथ। जबरदस्त। देन इंटर्नशिप कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गई, हाँ। तो जिन्होंने मुझे हायर कर लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। तो देन वो एक फिल्म की, फिर दूसरी की, देन मुझे खुद का ड्रामा करने का मौका मिला। सही। तो मैंने खुद अपनी पूरी टीम बनाई। अच्छा, उस टीम के साथ डायरेक्ट किया उसको आपने ड्रामे नहीं, को? अब मैं डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी था। अच्छा, सही सही सही, तो ऑलमोस्ट तकरीबन वही काम होता है, वही काम होता दोनों है, मिलके काम कर रहे सही होते सही हैं। सही सही, तो ठीक। मैंने वो किया, वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो ऐसे चलता एक रहा। मतलब मेरे जहन में अगर ले मैन बिल्कुल लैंग्वेज में बात करूं, जैसे कि पोस्टर्स वगैरह बनते हैं जो कि इंट्रोडक्शन होता है किसी प्रोजेक्ट का, वो काम आपके जिम्मे है? जी, प्रोडक्शन में बेसिकली जितना भी आपका ऑडियो विजुअल का काम होता है ना, अच्छा, वो मैं सब करता हूँ। ठीक ठीक ठीक। तो मोस्टली लाइट्स, कैमरा, ये जो है बिहाइंड द सीन जो चीज़ें चल रही होती हैं वो मेरे अंडर होती हैं। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तारुफ में कहा तो डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर मेहदी बैठे हुए हैं, इनके साथ इनकी वज़ीर आज़म बैठी हुई हैं, इनकी मिसेस हैं समीरा जो कि कॉर्पोरेट लॉयर हैं। तो मेहमानों को बिठा दिया मैंने, साथ जमघटा लगा दिया, और तारुफ मैंने कराया नहीं है। ये अबरार हैं जी, ये फोटोग्राफी करते हैं, तो शूट वगैरह हम इनसे करवा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपको शौक है तस्वीरें वगैरह का, सेल्फी वगैरह लेते हैं आप? जी जी, अब कुछ ना कुछ करते रहते हैं जितना टाइम होता है या जितनी रिक्वायरमेंट होती है हाँ। उसके मुताबिक। अच्छा, आपके पास एक हाईटेक किस्म की मशीन है, EECP। जी जी। ओ वाह, मुझे याद हो गया। क्या खासियत है इसकी? इसमें ये कि देखिए आजकल आपको पता है हार्ट डिजीज बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, ठीक। बल्कि यंग एजेस में आप देखें 22-22 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहे होते हैं। हाँ, और 50% लोग अपने फर्स्ट हार्ट अटैक में ही अल्लाह मियाँ को प्यारा हो जाते हैं, ओए फर्स्ट हार्ट अटैक में अंदर। कहते हैं यंग एज में हो तो ज़्यादा फेटल होता है जी वो। ज़्यादा, वो इसलिए कि उनके अंदर कोई कोलेट्रल छोटी शरियानें नहीं बनी होती। पहले आप देखें आज से 30-40 साल पहले चले जाएं आप, तो जो अटैक लोगों को होते थे आमतौर पे लोग सरवाइव कर जाते थे, 60+ लोगों में होते थे। और क्योंकि उनके अंदर छोटी छोटी कोलेट्रल छोटी शरियानें बन जाती हैं और उससे ब्लड सप्लाई आपकी रवा रहती है। ठीक है जी। तो इसमें क्योंकि इतना फेटल होता है, इतना मतलब वो जब क्लॉट कर जाता है तो उसमें बचने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो अभी जिस तरीके से हार्ट डिजीज बढ़ रही हैं और लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, जो लाइफ स्टाइल है हमारा, खाने पीने की चीज़ें हैं, ऑयल और घी वाली चीज़ें हैं सारी, तो अटैक के बाद लोग इलाज में जो है ना, या तो देखें ना आपको बाईपास कराना पड़ता है, सही। या एंजियोप्लास्टिक लाना पड़ती है, या फिर मेडिकेशन है। ये एक लेटेस्ट टेक्निक है जिसको कहते हैं EECP, यानी एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। सही। इसमें ऐसे लोगों के लिए ये एडवाइस एक थेरेपी है जो लोग अपना ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते, या उनका खौफ ऑपरेशन वैसे भी होता है ना, या नहीं हो सकता, ठीक नहीं है, हो ठीक सकता है, किसी ठीक है। वजह से भी जो है ना, या बाज़ औक़ात उनकी आर्टरीज की पोजीशन ऐसी होती है कि उनको कोई ना स्टंट का फ़ायदा मिल सकता है ना ऑपरेशन का, बाईपास का, ठीक। या बाज़ औक़ात हार्ट इतने ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं, डायलेट हो चुके होते हैं, सही। या कोई डायबिटिक है, या ओल्ड एज में जिसका रिस्क हाँ, बहुत नहीं ज़्यादा ले हो। सकते, तो उसमें ये इस मशीन का कमाल ये है कि ये प्रेशर के ज़रिए आपने वहाँ लेटना होता है, 1 घंटे का प्रोसेस होता है ये, नॉन सर्जिकल। नॉन इन्वेसिव, नॉन Invasive, सर्जिकल, अच्छा, अच्छा, बगैर किसी सर्जरी के, बगैर किसी चीज पार्ट के, जबरदस्त, जबरदस्त। बगैर स्टंटिंग के 1 घंटे का सेशन होगा, जिसमें कोई पेन नहीं है, कोई स्टंट नहीं है, कोई बाईपास नहीं है। सही। तो वहाँ लेटना, वो प्रेशर के ज़रिए क्या होता है कि थ्रू पुश एंड पुल फिनोमेना, ये टांगों पे और थाइस पे इस पे कफ बांधते हैं और जो टांगें आस्ते आस्ते उठती हैं, और उससे क्या होता है कि जो ब्लॉक्ड आर्टरीज होती हैं उसमें कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी से, सही। और साथ ही कुछ छोटी छोटी कोलेटरल यानी छोटी शरेयानें एक्स्ट्रा बनती हैं। अच्छा, बन भी जाती जी, है? ये 35 डेज का प्रोसेस है, Okay. 1 आवर डेली। अच्छा, सही। और सही, इसको बल्कि नेचुरल बाईपास भी कहते हैं, यानी कुदरत की तरफ से स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर जी ये। इसमें अच्छा, होता है। सही इससे जो आपके सिम्टम्स होते हैं, जो लोगों को ज़्यादातर ठीक। चेस्ट पेन हो रही है, ठीक। घबराहट हो रही है, सही। सांस फूल रहा है, पसीने आ रहे हैं, सही। धड़कन तेज, ये सारे आस्ता आस्ता कम होके ख़त्म हो जाते हैं जबरदस्त 35 डेज जबरदस्त। अच्छा। और मज़े की बात ये है कि ये FDA जो हमारी US में जो ऑर्गेनाइजेशन है, उससे जो इसको approved है। उन्होंने अप्रूव किया जबरदस्त, है, जबरदस्त। हमारी जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी अच्छा, मैं आपको है, जहमत दूंगी, आपकी तरफ में आऊंगी, छोटे छोटे व्लॉग्स में American, बनाऊंगी कि जी। एजुकेट करने की बहुत जरूरत है लोगों और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है ठीक, ये, ठीक, ठीक। पूरी दुनिया में अवेलेबल है ये, US में, UK में, और यहाँ पे आपके इंडिया पास में, है यहाँ ये। पे भी बड़े हॉस्पिटल्स में, मेरे ठीक पास भी है अच्छा इस्लामाबाद जी, एक में। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करिए जी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू K2 सहर। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं भाई, कहाँ से? राजा शौकत बात कर रहा हूँ आजाद कश्मीर वादी उस्मानी से। जी शौकत भाई, क्या कहना चाहेंगे, खैरियत से हैं? ये ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र।
कुछ सवाल है आपके जहन में? पार्टिसिपेंट जितने भी बैठे हैं सबको मेरा सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। और शौकत भाई, टेस्टिंग 1 2 3 चले गए? मेरे ख्याल हाय, से तो तुझे सलाम के लिए करने आए थे। होना चाहिए वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अच्छा अबरार, ये बताएं, बिहाइंड द कैमरा काम करना आसान है या कैमरे के सामने मेरी तरह बोलना? आई थिंक बिहाइंड द कैमरा आसान है, बिकॉज जब इंसान जिस तरह ये चुप बैठे ना, इतना चुप रहता नहीं है ये। इसकी आप जरा मोटिवेशनल वीडियोस आप देखिए, कोई दादा अब्बा कोई बोल रहे कोई मुश्किल है। काफ़ी मुश्किल है कैमरे के सामने। ऑब्वियसली लोग नर्वस हो जाते हैं। हम तो ऑब्वियसली वो कर करके ना तो थोड़ा सा आदी हो चुके हैं कि यार कैसे करना है, किस तरह करना है। हाँ। बट एकदम से अगर बंदा कैमरे के सामने आ जाए तो काफ़ी नर्वस होता है। लग तो नहीं रहा अभी। अब ये देखो, 2 हमारे स्टार्स बैठे हुए हैं, ये तो ऑब्वियसली ये तो उनको भी चुप करा देती है। ये लॉयर है। ओह नाइस। अच्छा समीरा, खवातीन का इस फील्ड में आना, इस लॉयर बनना सेफ है, आना चाहिए कि नहीं? हर एक को वैसे डॉक्टर नहीं मिलते हैं हस्बैंड। हाँ, आना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में जो जज वाली फील्ड है, अगर वो सिविल जज के एग्जाम्स दे दें 2 साल बाद, या फिर किसी, अब आजकल तो हर कंपनी के साथ एक लॉ का डिपार्टमेंट होता है, सही। तो वो लड़कियां जो है वो भी ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है। स्पेशली क्योंकि लड़कियों के लिए इसलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि शादी भी होनी होती है ऑब्वियसली, हाँ। और उन्हें घर को भी टाइम देना होता है, और जब आप प्रैक्टिसिंग लॉयर बनते हैं तो फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना, वो फिर बैंक से भी ज़्यादा 4 हाथ आगे आप समझते हैं। अच्छा, जाहिर बात है, सुबह कोर्ट होते हैं, फिर शाम को आपने जो केसेस की तैयारी करनी होती है, ड्राफ्टिंग करनी है या क्लाइंट से मिलना होता है, उसके बाद कोई आपके पास टाइम आपके लिए नहीं रहता। तो मेरे ख्याल में लड़की के लिए ना चाहिए यही है कि अगर आप अच्छी लाइफ भी गुजारना चाहते हैं तो आपको या तो सिविल जज बन जाना चाहिए, या फिर आपको जो लॉ फील्ड है, बैंक है और भी जितनी भी कंपनीज हैं उनके साथ एज अ लॉ ऑफिसर ज्वाइन कर लेना चाहिए मेरे ख्याल में। मैं पर्सनली, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसका नाजायज फायदा उठाऊं। और सारा जाहिर बात है, आपने बच्चों की भी तो तरबियत करनी होती है ना। धीमा धीमा मुस्कुरा रहे डॉक्टर मेहंदी। डॉक्टर मेहंदी, समीरा कहती कि बहुत अच्छा गाना गाते हैं। नहीं इनको पता है, मैं ऐसा नहीं कह सकती। मेरी कोशिश थी कि मैं ट्रैप कर लूं इनको, लेकिन नहीं। तो कोई हॉबी तो होगी ना आप तीनों की, जैसे आप दोनों की फील्ड बड़ी ड्राई सी मुझे लग रही है, ये तो बड़े रंगीन सा मुझे लग रहा है, आर्टिस्ट के साथ काम करना है। मुख्तलिफ विजिट्स करते रहते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। जी, ट्रैवलिंग वगैरह करते रहते अच्छा, हैं। अच्छा, जहाँ ऑलमोस्ट सारे ही मैंने फिरा वैसा, जितने भी नॉर्दर्न एरियाज हैं। तो गुनगुनाते भी नहीं हैं आप? बाथरूम में या थोड़ा बस समझ लें कि बड़ा सा वॉशरूम है। सबसे मेहंदी की जो फेवरेट है ना हॉबी, वो ये है कि अगर मुझे कोई कह दे कि आपने अपना वेट का नहीं किया, बस फिर मेहंदी का एक लेक्चर शुरू होता है। मेहंदी भाई हो जाए लेक्चर। क्योंकि हो जाए आज क्योंकि ये। सब यही कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट और आप मोटी हाँ। हैं। मैं कहती हूँ यही तो बात है, मुझ पे असर नहीं होता। यार ये पहली बंदी है जो खुद ही कह रही है, मैं आपको हंसी नहीं है ज्यादा। अच्छा, ये क्यों इतना, क्योंकि आप बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं, शोबे से आपका ताल्लुक है, एक परफेक्ट किस्म की हीरोइन या हीरो क्यों चाहिए होता है? आई थिंक ये बस हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम करना चाह रहे हैं। अदरवाइज फिल्म की रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होती, या किसी ड्रामा की रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होती। इवन कि मैंने कभी कभी ऐसा भी देखा, डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट भी ऐसी नहीं होती। अच्छा, कुछ और लोग पुश कर रहे होते हैं कि नहीं ऐसा करना है, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं। हाँ, पतली सी लड़की हो, हाँ, और बिल्कुल। मतलब जैसे मैं होस्ट हूँ, मेरे बाल भी सफेद हो सकते हैं, होते हैं, ऐसे ही है। वजन भी मेरा बढ़ जाता है, नजर भी कमजोर है, चश्मा मेरा वहां पड़ा है, लेकिन ये चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए, नहीं? बट होना रिसेंटली चाहिए। कुछ ऐसे फिल्म्स ड्रामास ऐसे आए हैं पाकिस्तान में जिनमें इन चीज़ों को साइड पे रख के दूसरी चीज़ों पे भी काम किया गया। करना चाहिए, तो करना भी चाहिए ऑब्वियसली। पैरेलल सिनेमा क्या होता है अबरार? आई थिंक पैरेलल सिनेमा पे हम बात उस तरह से नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हम अभी मौला जट आई, हमने क्या किया उस बेचारी के साथ, क्या किया? क्या हिट नहीं हुई वो? हमने मैंने नहीं उसका- देखा पाकिस्तान में, उसको इतना नहीं देखा गया। नहीं, 100 करोड़ देख नहीं रहे हैं। पहुंची उसने, मैं सब एक्चुअली करोड़ सिनेमाज ने नहीं लगाया। हाँ, शुरू में प्रॉब्लम ठीक हुई है सिनेमाज बहुत ज़्यादा में। प्रॉब्लम हुई है, उससे आपकी ऑडियंस जो है ना वो रह जाती है, बहुत सारी ऑडियंस रह जाती है, जिस तरह अभी तक मैंने नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी Because अभी तक। मैंने तो देखी है, देखी है? बहुत मजे जी। की, अच्छी है अच्छा, बहुत। अच्छी हाँ। लगी है? असल में ना मेरी बहन जैसे देखने जा रही थी, वो कह रही थी कि मौला जट जो पुरानी थी उसकी स्टोरी तो वो थी जैसे हम बचपन में कहा हमें समझ भी नहीं आती थी, हाँ, हाँ। तो मैंने कहा स्टोरी पे ना जाओ, स्टोरी तो वही है, 2 ट्राइब्स हैं और ये हाँ। लेकिन जो ट्रीटमेंट है, हाँ। जो सिनेमेटोग्राफी है, जो उसके
کیا کہہ سکتے ہیں اس کے جو کیمرہ ورک ہے، کیمرہ جو کچھ ورک ہے، ہے ہاں، ہاں۔ وہ بہت زبردست ہے، بٹ وہ پنجاب آپ کلچر کی سے ایک ایک نکل نہیں چیز گیا بڑی- بالکل. آپ شاید میرا اپنا یہ ویو ہے. ایکچولی ہم نے اردو کو اتنا زیادہ وہ کر دیا نا، ہم ہر کانٹینٹ اردو میں بنا رہے ہیں، ہماری دوسری لینگویجز یوز نہیں ہو رہی. ہمارے پاس پشتو ہے، علاقائی زبانیں بہت ساری ہیں ہمارے پاس. سرائکی کو ہم بہت اچھے سے لا سکتے ہیں. ایک ڈرامہ ریسنٹلی آیا تھا تو بہت زیادہ اس میں ایک کریکٹر جو نا فیمس ہوا تھا صرف سرائکی ایکسنٹ کی وجہ سے. اچھا. تو ہمارے پاس بہت ساری لینگویجز ہیں جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. انڈینس اس پہ کام کر رہے ہیں. انڈین کا کانٹینٹ ڈفرینٹ اسی لیے لگتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ لینگویجز کو ان کی ریجنل سینما بڑی مشہور ہے. بالکل. اچھا صحیح. اور یہ سب چیزیں ہمیں ان پہ فوکس کرنا پڑے گا. ینگ اسپائرنگ فلم میکرز ٹرائی کر رہے ہیں بٹ اوبویسلی فلم جو ہے سینما میں جو لگتی ہے دیکھا اسی کو جاتا ہے, پذیرائی اسی کو ملتی ہے. تو اگر تو ہم انہیں پش کریں جو ینگ فلم میکرز ہیں, اب وہ کچھ اگر ایسا کریں تو ہم انہیں موٹیویٹ کریں. ڈی موٹیویٹ کرنے والے تو بہت لوگ ہیں یہاں پہ. سب سے پہلا تو ہمارا جو سینسر بورڈ ہے وہ ڈی موٹیویٹ کرتا ہے. ابھی تک ینگ فلم میکرز ابھی تک جاوید اقبال فلم ریلیز نہیں ہوئی. بالکل وہ ہمارے معاشرے کا حصہ تھا, ایک بڑا ڈارک کریکٹر تھا ہماری سوسائٹی کا 90s کا. سلمت خوسٹ کی بہت ساری ایسی فلمز ہیں جو آرٹ پیس ہیں. جوائے لینڈ آ رہی ہے. ہاں بالکل جوائے لینڈ آ رہی ہے. ریسنٹلی کملی تھی. کملی میرے خیال میں بیسٹ آرٹ پیس تھا پاکستان کا فلمز میں. بٹ دیکھیں اس سے آڈینس نے نہیں دیکھا. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. سینسر بورڈ بھی ایک ریزن ہے. ہم لوگ خود جس طرح کانٹینٹ پسند کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی ریزن ہے. تو اس طرح کی منی جلی چیزیں ہیں جس پہ ہم پیرالل سینما یا اس طرح کی چیزوں میں بات نہیں کر سکتے. صحیح. سب سے پہلے ہمیں ایک سپورٹ سسٹم چاہیے. کمیونٹی چاہیے فلم کے لیے, ڈرامہ کے لیے. ایون کہ ڈرامہ تو اوبیسلی کراچی میں بہت زیادہ بن رہے ہیں بٹ اگین وہی بات ہے صرف اردو کانٹینٹ بن رہا ہے. اچھا ساری انڈسٹری ہماری جو ہے نا وہ کراچی یا شفٹ کر چکی ہے. تو ایک جو ہمارے زمانے میں جو آپ بھی شاید اگری کریں گے, میں ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہی ہوں, کہ وہ جو ایک فلیور آتا تھا علاقائی زبانوں کا وہ نہیں آتا. خواجہ انسان ہوتا تھا, اسے پنجابی کلچر نظر آ رہا ہے, کشمیری فیملی دکھائی جاتی تھی, وہ اب نظر نہیں آتا. اب وہ دیکھیں نا دھواں ایک ڈرامہ بہت مشہور ہے, ہم سب نہیں دیکھا. اچھا کال ایک لے لیں پروگرام میں. جی ابرار کی بات کو میں کاٹوں. جی السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں بھائی, کہاں سے؟ جانب سانی آواز لگ رہی ہے. مقصود حسین بات کر رہا ہوں ہری پور سے. ہری پور سے. جی مقصود بھائی کیا کہنا چاہیں گے, آپ خیریت سے ہیں؟ جی سر سے پوچھنا تھا کہ اس پہ ٹوٹل خرچہ کتنا آتا ہے اور پروسیجر کتنا ہے نا. ڈاکٹر مہدی سے پوچھ رہے ہیں. جی ای سی پی کی بات کر رہے ہیں. اس کا جی تقریباً یہ 2,50,000 کا پیکیج ہے یہ نا. صحیح. 250 کے پیکیج ہے فار 35 سیشنز. 35 سیشنز. جی 35 35 مہینے لگ جائیں گے نا, پر ایک مہینے میں ایک مہینے ڈیلی ہوتا ہے یا 5 days a week میکسیمم. 5 days a week آف کر لیں بے شک. 7 weeks کہہ لیں. 7 weeks جو ہے نا یہ 7 ہفتے کا پیکیج ہے اور 2.5 لاکھ میں. اور 1 گھنٹہ ڈیلی ہوتا ہے اس میں. کوئی نقصان کو سائیڈ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور انتہائی کامیاب ہے. جتنے بھی پیشنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں سارا دن, بلکہ 1 گھنٹے کے سیشن سے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں نا. صحیح. جو لوگ ریلیکٹنٹ ہے, جو نہیں کرانا چاہتے, یا بڑے اچھے ریزلٹس ہیں اس کے, بہت اچھے اور کمفرٹیبل ہے اور کوئی نقصان نہیں ہے کسی قسم کا. ٹھیک ہے. مقصود بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی سر سے پوچھنے ایڈریس ذرا کائنڈلی بتا دیں. اس میں دیکھیں آپ گوگل پہ چلے جائیں, یوٹیوب پہ چلے جائیں, میرا نام لکھیں گے, میری بلکہ ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر, کانٹیکٹ نمبر سارا کچھ اسی پہ. آپ نمبر بے شک بتا دیجیے اپنا. لکھ لیں یا یہ 0335. جی جسٹ اے منٹ سر, جسٹ ایک منٹ. ایسا کرتے نا پھر آپ کو آپ کنٹرول روم پہ آپ ہولڈ کیجئے, کنٹرول روم میں آپ کو نمبر بتا دیں گے. کنفیوژن نہ ہو. ٹھیک ہے, تھینک یو میم, یو باقی ویلکم. جی باقی یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, کسی کا بھلا ہو جائے ہماری طرف سے. تو اس میں کیا ہے, ہم بات کریں جی 3 پاور پیکڈ ہمارے مہمان موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر مہدی موجود ہیں, سمیرہ موجود ہیں, ابرار موجود ہیں. ڈفرینٹ فیلڈ سے ان کا تعلق ہے. بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ڈفرینٹ ذائقہ مجھے اس پروگرام میں جو ہے نا آپ لوگوں کو دینے کا موقع مل رہا ہے. سمیرہ کارپوریٹ لائر ہیں, ان کے ہسبینڈ ہیں جی جو کارڈیولوجسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ بیٹھے ہیں ابرار الحق جو کہ فلم میکر بھی ہیں, فوٹوگرافر بھی ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. تیسری چیز کا ایڈیشن میں نے کر دیا, وہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ اچھا اوبویسلی اب سب لوگ ہی کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں اور فلم میکر کو نہ کہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یار کچھ بن نہیں رہا تو کچھ خود ہی کرتے ہیں. صحیح. تو ویسے تو بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ میں بہت سارے کام بیچ میں کر رہا ہوتا ہوں. ابھی میں ایک پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں. زبردست. تو وہاں مجھے کچھ اسپیچز دینی پڑتی ہیں اکثر لوگوں کو, بیکاز میرے انڈر کا ٹیم ہے کافی بڑی. تو وہاں سے یہ آئیڈیا نکلا, میں چیزیں کرنا چاہ رہا تھا. تو ریلز انسٹاگرام ابھی بہت زیادہ نا پش کر رہا ہے. تو ابھی ریسنٹلی کچھ ویڈیوز تو میری وہ ایسے ہی لوگوں نے کیپچر کر کے ڈالی, کیپچر کر کے دکھائیں, تو مجھے اچھا لگا. ہاں تو مجھے اچھا لگا, میں نے کہا چلیں اب اسے تھوڑا سا کرتے ہیں.
वैसे मैं पीटीवी और रेडियो के लिए नरेशंस वगैरह करता रहा लग रहा है आवाज से, बोलने के अंदाज से लग रहा है इनके। हाँ हाँ तो उससे थोड़ा सा है कि मेरा वो बिल्डअप है कि मैं वो चीज़ कर सकता हूँ बहुत अच्छे से। ठीक, तो सम टाइम बहुत नेचुरल सा हो रहा होता है हाँ, I've और seen वो कहीं that, हाँ। कैप्चर हो जाता है और सामने आ जाता है। जबरदस्त जबरदस्त तो जी। ऐसे ही चल रहा है बस। अच्छा कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, हैव ए नाइस डे। साजिद हुसैन हजरा बोल रहा हूँ पत्तों की से। पत्तों की साजिद भाई, 2 दिन से कॉल नहीं किया आपने। बात हो मैं लेट हो गया था कल मैंने, लेकिन आपका जो पिछला प्रोग्राम था रात में देख लिया था। थैंक यू सो मच। खैरियत से? कोई सवाल है मेहमानों से? जी जी, मेरा एक तो जो हमारे पहले डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब से सवाल है जी कि क्योंकि कुछ खुराकें ऐसी हो गई हैं, कुछ इस तरह का सिस्टम हो गया कि हर दूसरा बंदा ही बीमार है, किसी न किसी बीमारी में वो मुब्तला है, लेकिन इलाज बड़े महंगे हो गए हैं। तो जो हमारे जो गरीब ये दिहाड़ीदार तबका है वो इलाज इतना महंगा नहीं करवा सकता, उनके लिए भी कोई इंसानियत पैदा की जाए इलाज में। दूसरा, हमारे जो फिल्म मेकर आर्टिस्ट मेकर बैठे हैं उनसे मेरा सवाल है कि पहले जो ड्रामे हुआ करते थे उनमें बड़ा जबरदस्त किस्म फैमिली में बैठ कर देखा जा सकता था, वो एक सबक आमोज होते थे। आजकल सास और बहू के जो झगड़े हैं उनसे ही ड्रामे नहीं। तो क्या वक्त आ रहा है कि कुछ तरह के ड्रामे भी बने होते थे, अंधेरा उजाला टीवी पे हम देखते थे, बड़े जबरदस्त किस्म के सबक आमोज थे, बच्चों के लिए भी बड़े अच्छे प्रोग्राम पेश किए जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो आजकल तो बस वो सास लड़ रही है बहू के साथ, बहू लड़ रही है सास के साथ, एक दूसरे की लड़ाइयाँ दिखाई जा रही घर का भी ड्रामा तो भारी हो लड़ाइयों से कब निकलेंगे आप। दूसरा, हमारी मौजूद मेहमान बैठी हैं, इनसे भी मेरा सवाल है जी कि ये क्या इनको लगता है कि जी इलाज जो है ना सस्ता हो जाएगा, कि इतना महंगा डॉक्टर साहब इलाज बता रहे हैं। और मैदे के हवाले से भी थोड़ी बात बताएं कि मैदे को किस तरह से, क्योंकि मुझे भी काफी सुबह नाश्ता ही बड़े मुश्किल से होता है, दोपहर में खाना नहीं खाया जाता, भूख के हवाले से मैदे की बीमारी में भी कुछ बताएं। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है जी। बाकी एक शिकायत तो आपका जवाब मैं खुद ही दे देती हूँ कि अगर आप थिएटर या ड्रामे का शौक रखते हैं तो K2 थिएटर हो रहा है आजकल, इसमें बड़े आपको सबक आमोज और फैमिली ओरिएंटेड जो है K2 के थिएटर में आप देख सकते हैं। थिएटर सबसे मुश्किल मीडियम है, लेकिन अगर आपको चाहिए वो पुराना वाला फ्लेवर ढूंढना, वो घरेलू किस्म का, तो आप उसको ज़रूर देखें और फिर आपने अगले मंडे को मुझे फीडबैक भी देना है। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। आपसे मैदे के मुतालिक क्यों पूछा उन्होंने? पता नहीं कह रहे होंगे कैसे खाती। अब आप आधी डॉक्टर तो बन चुकी हैं। हम शुरू करते हैं खातून से। बताइए मैदे के बारे में बताएं आप। अच्छा, मैदे के अलावा मैं ये बताना चाह रही थी सिनेमा का, आई एम सॉरी मुझे फिर मैं भूल जाऊंगी इसी मैंने कहा बताऊं कि जैसे इब्रार कह रहे थे सिनेमा का कि देखने नहीं जाते, तो आपके ज़माने की बजाय हमारे ज़माने में जो सिनेमास थे जब मूवीज़ बनती थी, तो आपको पता है जो हमारे मजदूर भाई हैं, हमारे किसान भाई हैं, वो भी देखने जाते थे क्योंकि टिकट बहुत सस्ता हुआ करता था। और सिनेमाज ये पुराने जो नाज सिनेमा और फलाने जो प्लाजे बन गए, जो हर जगह टिकट बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होता था, तो लोग सारे देखते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि इतने एक्सपेंसिव टिकट्स हैं 500 600 रुपीस कि हर कोई बंदा जो आपका मजदूरी करके जाता है उसकी असर बेसिकली सिनेमा उसके लिए होता था, ठीक है, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी ऐसी है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, आप उसका पॉपुलेशन के हिसाब से देखो कि वो तो देख ही नहीं रहे हैं बेचारे, मुझे बताएं, तो उनके लिए स्पेशली कुछ करना चाहिए ना, डांटे इसको। हाँ, नहीं मैं मतलब समझा रही हूँ कि बेसिकली वो कह रहे हैं ना कि लोग देख नहीं रहे हैं, लोग देखना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने खुद जो हमारे हैं वो उन्होंने खुद जो है वो सिनेमा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, बिल्कुल कुछ लोगों के लिए, एक एलीट क्लास के लिए, बिल्कुल वो एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा, जहाँ तक सिनेमा की बात है, तो मैं तो हमेशा चाहे मूवी अच्छी है या बुरी है, लेकिन मैं देखने जरूर जाए, पाकिस्तानी बताएं। हाँ बिल्कुल सही। इसके इस जवाब का ताल्लुक मैदे किसी भी बीमारी से नहीं था, मैं पहले ही बता दूं, मैदे का सिनेमा से कोई ताल्लुक नहीं। तो जैसे मैम ने बात की ना कि चाहे मूवी अच्छी है बुरी है देखने जाती हैं, असल में यही सेम माइंडसेट चाहिए हमारे सेंसर बोर्ड को, सही कि अच्छी है या बुरी है, कंटेंट है, इतना भी ओवर कंटेंट नहीं दे रहा कोई भी फिल्म मेकर पाकिस्तान में, सबको वैल्यूज़ का आइडिया है बहुत अच्छे से। सिर्फ ये कि सेंसर बोर्ड जो ना हमें बहुत रिस्ट्रिक्ट करता है चीज़ों में, जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, जितने लोगों से मेरी बातचीत होती करता है कि वाकई है मसाइल, हाँ करता है, लाइक ऐसे होता है कि अगर मुझे आपका काम नहीं पसंद तो मैं रोक दूंगा आपको। हाँ, कोई ना कोई ये चीज़ है, मतलब मैं आपका काम देख ही नहीं रहा। अबे सेंसर बोर्ड से कोई होता तो जवाब भी दे सकता है, हाँ मौजूद होता, बिल्कुल दे सकते हैं, वो वैसे भी दे सकते हैं, देते रहते हैं, वो शायद किसी ऐसी बात से दे दें कि किसी और फिल्म को रोक दें। ओह अच्छा, ये भी उनका जवाब हो सकता है। मॉर्निंग शो देखिएगा हमारा। डॉक्टर मेहदी से पूछना चाहूंगी जी, बीमारियां तो सारे वो के जो सलाइक बात की
کہ ایک تو علاج مہنگا ہے, دوسرا کیا کیا وجوہات ہیں اور کیا اس طرح کے کھانے پینے کے متعلق انہوں نے پوچھا زیادہ. تو اس میں دیکھیں خود ہی انہوں نے بات کی, وضاحت بھی کر دی کہ وہ کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور, یعنی جتنا آپ احتیاط کر سکتے ہیں, پریونشن کر سکتے ہیں, اتنی آپ بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں. دیکھیں جی اس کا علاج انتہائی مہنگا ہے, اور اس میں دیکھیں نا ایک تو لائف لانگ آپ کو میڈیکیشن کھانی پڑتی ہے, دوسرا اگر فردر آپ علاج کے اس میں جائیں, اینجیوگرافی کرائیں, اینجیوپلاسٹی کرائیں, بلڈ ٹیسٹ دیکھیں, یعنی بات وہ لاکھوں میں چلی جاتی ہے, چیزوں کا ٹراما ہی بڑا ہوتا ہے, لاکھوں میں چلی جاتی ہے. احتیاط کے اوپر نہ آپ کا خرچہ ہے نہ کچھ ہے. تو اس میں دیکھیں جی کھانے پینے میں آپ دیکھیں جی ہمارا جو لائف سٹائل ہے, جو ہم کھاتے پیتے ہیں, اگر ہم صبح سے آغاز کریں اپنا, جو ناشتے ہمارے شروع ہوتے ہیں, اور انڈے فرائی, یہ آملیٹ, آلو والے پراٹھے ہیں, یہ قیمے والے پراٹھے ہیں, یہ ساگ والے پراٹھے ہیں, یہ پھر سارا دن دیکھیں آپ کے جنک فوڈ چل رہے ہیں, پیزاز ہیں, برگرز ہیں, میکڈونلڈز ہیں, ڈیپ فرائڈ چیزیں ہیں. پھر رات کو دیکھیں تو یہ فلاں شنواری ہے, یہ فلاں کڑھائی ہے. اچھا ان کو ساری ڈشوں کا نام بھی پتہ ہے, سارے ہوٹل کے نام بھی پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کو. تو یہ کیونکہ ہم سارے اسٹیج سے گزر کے گئے ہیں نا, آپ گزرے ہوئے بھی ہیں, دل بھی کرتا ہے آپ کا کھانے کو. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو آئل اور گھی یوز ہوتا ہے وہ انتہائی خطرناک ترین ہوتا ہے. فیٹس ہوتے ہیں نا بیسیکلی, یہ جو ہماری دل والی جو شریانے ہیں, جو کورونری آرٹریز ہیں, اس کے اندر جا کے یہ جم جاتا ہے. یعنی یہ جماؤ جو ہے, یہ جو لیئرز ہے, یہ ایٹ دا ایج آف 20 سال کی عمر سے یہ لیئر بننا شروع ہو جاتی ہے اس میں, ٹھیک ہے نا, ایک طے بن جاتی ہے. تو پھر جو ہمارا یہ صبح سے لے کے دوپہر تک, رات تک, 12 بجے تک لوگ کڑھائیاں کھا کے فزیکل ایکسرسائز کوئی بھی نہیں ہے, ورک آؤٹ وغیرہ کوئی نہیں کرتے, وہ طے در طے اس طرح اکٹھی ہوتی رہتی ہیں. اور ایون یقین کریں ایک آدمی اگر 35-40 سال کا بندہ ہے, اس کو سمٹم کچھ بھی نہیں ہے, وہ ویسے ہی اگر اپنے سی ٹی اینجیو کرا کے دیکھے تو اس میں 80-90% تک بلاکیج نکل آئے گی اس کی. لمٹ درد شروع ہوگی لیفٹ بازو میں, ٹھیک ہے نا. تو وہ بات یہ ہے کہ وہ سمٹمز نہیں ہوتے لیکن بلاکیج ان کے اندر موجود ہوتی ہے. ہم لوگ اس وقت تک ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے جب تک ہمیں کوئی سمٹمز نہ ہو. صحیح بات ہے, جب تک علامات نہ ہو. آپ کو جب علامات آنا 90% سے زیادہ ہوتی ہے تو مریض کہتا ہے, بندہ کہتا ہے جی میں چلتا ہوں تو مجھے سینے میں درد ہوتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, بس پھر ہم لوگ جاتے ہیں اپنے ٹیسٹ کراتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ بلاکیج ہوتی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اپنا لائف سٹائل ایزی رکھیں, کھانے پینے میں سادہ رکھیں, اور گھر کے اندر آئل اور گھی یہ دونوں بند کر دیں. اکثر پہلے یہی ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یار یہ آئل جو ہے اس سے زیادہ سیف ہے. کیوں برار صاحب؟ بالکل ایسے ہی. تو آئل جو ہے نا, آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئل گھی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس کے اوپر اگر ڈبوں کے اوپر آپ دیکھیں تو اوپر لکھا ہوتا ہے ریفائنڈ آئل. کوئی بھی آپ مارکیٹ سے اٹھا کے جو اولیو آئل وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب ایسے ہی جو ریفائنڈ آئل ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس میں پروسیس کیا گیا ہے, یہ کیمیکل یوز ہوتے ہیں اس کے اندر صرف اس کا گولڈن کلر چینج کرنے کے لیے. جی صرف بالکل, اس میں کوئی غذائیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اس میں ڈبوں کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے نو کولیسٹرول, نو, اس کے اندر بیسیکلی ٹرائیگلیسرائڈز ہوتے ہیں اور وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اور اس سے دیکھیں یہ ہماری جو بیماریاں بڑھ گئی ہیں, میں نے بتایا نا 20s میں 30s میں جو یہ ہارٹ اٹیک بڑھ رہے ہیں, وہ مین سورس آپ کا یہ ہے آئل اور گھی آپ کا. میری آج سے ریکویسٹ یہی ہوگی کھانا سادہ بنائیں, پانی کے اندر کھانا بنائیں. دیکھیں جی کھانے کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں. اصلی گھی بھی صحیح نہیں ہوتا. نہیں جی نہیں, چھوڑیں گھی, فیٹس اس میں بھی ہیں, نہیں کھانا, فیٹس اس میں بھی ہیں. چائنیز کھائیں, اس میں دیکھیں وداؤٹ آئل, چائنیز میں گھی اور یہ آئل بہت یوز کرتے ہیں, وہ بھی ابلا ہوا کھا لیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں نا, آپ چاہے آپ نے سبزی بنانی ہے, دال بنانی ہے, گوشت بنانا ہے, مرغی بنانی ہے, مچھلی, کوئی بھی چیز, اس کو اچھی طرح پانی میں گلا لے, ابال لے نا. بالکل. جب وہ گل جائے اچھی طرح, کھانے کا جو ذائقہ جو ہے وہ کس چیز سے آتا ہے آپ بتائیں؟ مسالوں سے, مسالہ جات سے آتا ہے. ویری گڈ, آپ کو انعام ملنا چاہیے. آج میں نے آلو ابالے تھے مسالہ ڈال کے, اٹالین نام دے دیا اس کو. بات یہ کہ اس میں جو گل جائے نا گوشت, سالن, کوئی بھی چیز آپ کی, اس میں مسالے ہر قسم کے ڈالیں آپ. کیونکہ اکثر جو ہمارے ڈاکٹرز کہتے ہیں جی ابال کے کھائیں, ابال کے کیسے کھایا جاتا ہے؟ آپ خود بتائیں. ممکن نہیں ہے, وہ 1 دن 2 دن کھائیں گے, تیسرے دن آپ کو وومیٹنگ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اس میں جب گل جائے اس میں مسالے آپ سارے ڈالیں, نمک ڈالیں, مرچیں ڈالیں, ہلدی, ٹماٹر, پیاز, جو بھی, ایون قورمہ مسالہ بھی ڈال لیں اس میں. غور کے رہ کیا گیا پھر, صحیح بات ہے, ٹیسٹی بنائیں نا اس کو. اس سے کوئی ہارٹ ڈیزیز نہیں ہوتی, کوئی اس کو نقصان نہیں ہے. صحیح. تو یہ سمپل طریقہ, اس میں آپ کی ایک تو آئل اور گھی کی بچت ہوگی, جو مہینے میں آپ کے 15-20 لیٹر آپ کا لگ جاتا ہے, اور 600 روپے لیٹر ہے آج کل.
صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسری آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی, اور اسپیشلی آپ یہ ہارٹ ڈیزیز سے بچ کے رہیں گے. یہ پہلے ڈاکٹر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نہ آئیں, احتیاط کریں. بالکل بالکل, میں کہتا ہوں ونڈرفل جی, ساتھ واک کریں آپ, 40 منٹ روزانہ واک کریں, کھانا پینا ہیلدی رکھیں, فریش فروٹس ویجیٹیبل زیادہ استعمال کریں, خشک روٹی کھائیں, یہ آئل اور گھی پہ بالکل کراس لگا دیں, گھر کے اندر لانا ہی چھوڑ دیں. بالکل جی, بچت کی بچت, بچت کی بچت. اور آپ کی صحت دیکھیے گا, یہ ڈیزیز اتنی زیادہ یہ ہمارے اسپتال کیوں آباد ہوئے ہیں, یہ ہمارے گھی اور آئل کی وجہ سے آباد. جناب جانے تو جہانے, اور اتنا پاور پیک پروگرام تھا کہ وقت ختم ہو گیا, پتہ بھی نہیں چلا, پتہ بھی نہیں چلا. ابرار آپ کو دوبارہ میں زحمت دوں گی. بالکل. میرے ساتھ موجود رہے آج میری بہت پیاری دوست, ویری ٹیلنٹڈ, تشنگی سی رہے گی, یہ ٹائم ایسے پڑ لگا کے بھاگا ہے, سمیرہ ہنا مہدی جو کہ کارپوریٹ لائر ہیں. بہت مزہ آیا بات کرنے کا, بہت شکریہ. اور سرپرائز دیا ہمیں ڈاکٹر مہدی نے, فیمس کارڈیولوجسٹ ہیں, آپ نے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا, ایز اے ہسبینڈ آئے, اور اتنا اچھا لگا مجھے کہ آپ نے سپورٹ کیا. بہت شکریہ. مجھے جب بھی کہیں گی میں انشاءاللہ جی, آپ کو تنگ کرتے رہیں گے ہم, جان بھی چھوڑنی میں نے آپ کی. دیکھیں اصل جو ڈاکٹری ہے وہ ہے اویئرنیس کی. اویئرنیس, بالکل لوگوں کو اویئرنیس ملنی چاہیے. سمپل چیزیں ہوتی ہیں, ہائی بلڈ پریشر ہے جس طرح لوگ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو سینس نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. لیکن آپ موجود ہیں, میں حاضر ہوں, جب مجھے کہیں گے ہم سمپل ایک ٹاپک لے کے ہم ضرور اس پہ کالز بھی واٹ لیں این گے. آئیڈیا سر جی, زبردست ہو گیا. ساتھ ہمارے موجود تھے ابرار الحق جو کہ فوٹوگرافر بھی ہیں, اور کل ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ بھی کرنے, وہ بھی ہم دکھائیں گے سب کو کہ کیسا تھا, بیفور بھی دکھائیں گے, آفٹر بھی دکھائیں گے اس کا. آپ تینوں کے آنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, اور وسیلہ بنائے آگے لوگوں کی آسانیاں دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ جی, ہیو اے گریٹ ڈے. اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, کوسچنز کیے, گائے بگائے آپ کو مہمانوں سے ملاتے رہیں گے, آپ کو انفارمیشن دیتے رہیں گے, اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے, آپ کے آنے والا ہفتہ بہت اچھا گزرے. آباد رہیے, اپنے ملک سے پیار کرتے رہیے. پھر ملیں گے, تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.